ناول نیم لا بائی فاطمہ نور. تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ. ڈاکٹر ہے اور غریب مریضوں کا تو مفت علاج کرتا ہے. اس نے یہ جملہ چھت سے نیچے اترتے ہوئے سنا تھا اور بنا کوئی نوٹس لیے برآمدے کی سیڑھیاں اترتی، تخت پر کپڑے رکھتی انہیں تہ لگانے لگی. یہیں پاس کی گلی میں گھر ہے فی الحال. کہہ رہا تھا کہ کہیں اور لے لے گا جلد. اب کی بار آواز دانیال کی تھی. شکل و صورت بھی اچھی ہے. ذرا عقل بھی چیک کر لیتے موصوف کی امی جو یہاں رشتہ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں. اب کہ وہ ناگواری سے بولی، تو کیا تم ساری زندگی یہیں رہو گی؟ میرا بھائی مجھے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھلا سکتا. اس نے شاک کی نظروں سے دانیال کو دیکھا تو وہ گڑبڑایا. روٹی 3 وقت کی ہوتی ہے، اور پھر تمہارے دوسرے اخراجات بھی ہیں، وہ کون پورے کرے گا؟ دروازے سے اندر آتے اون اور کچن سے نکلتی مبشرہ نے بھی امی کی یہ آواز سنی تھی. قصہ پرانا تھا تو وہ دونوں اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئے. میں اپنا کما لوں گی. گھر میرے نام ہے. آپ مجھے گھر سے نکالیں گی؟ اسے دکھ ہوا. ہاں دانیال، بلاؤ اس لڑکے کو. بس اب میں اس کی شادی کر رہی ہوں. وہ تخت سے اٹھتی فیصلہ کن انداز میں بولی تو دانیال سر ہلا گیا. معطر کپڑے وہیں پٹکتی اس تک آئی. خبردار، جو اگر کسی ڈاکٹر نے یہاں قدم بھی رکھا تو کیا کرو گی؟ ٹانگیں توڑ دو گی؟ وہ نیم دراز تخت پر لیٹ گیا. میں اس کی نہیں، تمہاری ٹانگیں توڑوں گی. بھائی کو لنگڑا کرو گی؟ بھائی کو بہن کا احساس ہے؟ اب کے دانیال کچھ سیدھا ہوا اور اسے دیکھا جو کچھ تپی اور بیزار لگ رہی تھی. 1.5 سال سے اس گھر میں یہی تکرار ہو رہی تھی. معطر، شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تم؟ مجھے وقت چاہیے. 2-2.5 سال کافی ہوتے ہیں. کچھ غم بھلانے کے لیے 100 سال کی عمر بھی مل جائے تو ناکافی لگتی ہے. وہ وہیں تخت پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی. اس طرح خود کو ضائع کرنے سے بابا واپس نہیں آئیں گے. ان کا ذکر ایسے مت کیا کرو. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم تیمور کی وجہ سے؟ معطر نے اس کی بات کاٹ دی. اس کا تو نام بھی مت لو. کچھ پل کو وہ دونوں خاموش رہے. معطر آسمان کو دیکھ رہی تھی. کچھ دن سے حبس بہت بڑھ گیا تھا. شاید بارشوں کی پیش گوئی سچ ثابت ہونے والی تھی. لاہور کی بارشیں دیکھنے میں اچھی لگتی تھیں، لیکن گلیاں جیسے سمندر میں تبدیل ہو جایا کرتی تھیں. مجھے ڈر لگتا ہے. کس چیز سے؟ وہ رک کر معطر کو دیکھنے لگا. شادی کے خیال سے. میرے ارد گرد شادیوں کا انجام کسی فیری ٹیل جیسا نہیں ہے جو مجھے متاثر کر سکے. میں نے محبت کا نام لے کر جوڑے جانے والے اس تعلق کا بہت برا اختتام دیکھا ہے. مجھے اب اس لفظ سے خوف آتا ہے. تم خواہ ڈرتی ہو معطر. ہر جگہ 2 طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں. یہ تمہارا ذہن ہے جو تمہیں منفی کہانیاں دکھا رہا ہے، کیونکہ تمہارے ذہن کو کوئی بہانہ چاہیے جس سے تم شادی سے منع کر سکو. شاید ایسا ہی ہے، لیکن امی سے کہو مجھے فی الحال فورس نہ کریں. مجھے کچھ عرصہ لگے گا خود کو راضی کرنے میں. اچھا یہ تو بتا دو کہ کب تک دل کو راضی کر لو گی؟ میں بھی طرح امی کو کہوں لگے ہاں تو میرا بھی سوچ لیں. بس اپنی پڑ جاتی ہے موصوف کو. مبشرہ، یہ کپڑوں کو تہہ لگاؤ. آ کر جب دیکھو یا تو موبائل چلاتی رہتی ہے یا سوتی رہتی ہے. اس کے اندر کی بڑی بہن فوراً باہر نکلی. مبشرہ ڈھیٹوں کی طرح بیٹھی رہی. جب تک معطر 2-3 مرتبہ مزید آواز نہ لگاتی اس نے نہیں اٹھنا تھا. مجال تھی جو چھوٹی بہنیں پہلی آواز پر کوئی کام کر لیں. اس گھر کے مالک کا نام افتخار صاحب ہے. 2.5 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. اب ان کی بیوی اور بچے اس گھر میں رہتے ہیں. اور کیا پتہ کروانا تھا؟ نجیب گڑبڑایا. کرسی پر آگے کو ہو کر بیٹھا آدم سیدھا ہوا. تم نے بس گھر کس کا ہے یہ معلوم کروایا ہے؟ اس کا دل کیا رکھ کے تھپڑ لگائے اس لڑکے کو. زبان یوں چلتی تھی کہ خدا کی پناہ. اور کام چور اتنا کہ حد نہیں. نہیں، میرا مطلب یہ بھی پتہ کروایا تھا کہ 4 بچے ہیں ان کے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے. یہ باتیں وہاں محلے میں کھڑے کھڑے بھی بندہ پتہ کروا لیتا ہے. لیکن آدم بھائی، آپ در حقیقت پتہ کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ کوئی لڑکی جس کا نام معطر صبا تھا. وہ اس شہر کے اسی مکان میں رہتی تھی. اسے بس اسی کے حالات سے غرض تھی. ایسا کرو مجھے پتہ کروا دو کہ ان کے گھر میں سب کیا جاب کرتے ہیں، بچے کتنا پڑھے ہوئے ہیں، کیا کیا پڑھ رہے ہیں، شادی شدہ ہیں یا نہیں. بریکٹ سرسری سا انداز، تیزی سے دھڑکتا دل. بلکہ یہ بھی کہ کسی کرایہ دار کی ضرورت ہے یا نہیں. وہ اٹھتے ہوئے کبرڈ تک گیا.
شرٹ اور جینس نکالی۔ آپ اس محلے میں کسی کرایہ دار کو ٹھہرانا چاہتے ہیں؟ اب کہ وہ کچھ تحمل سے پلٹا خود کو۔ ہیں؟ نجیب کا چہرہ ہونک لگنے لگا۔ آپ کیوں؟ کیا؟ کس لیے؟ منہ بند کرو اور مجھے پتہ کروا کر دو۔ تمہارے پاس صرف 20 منٹ ہیں۔ وہ شرٹ لیتا واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو نجیب موبائل کان سے لگائے اندر آ رہا تھا۔ وہ وہیں رک کر اسے دیکھنے لگا۔ اب وہ یا تو زندگی کا پیغام لایا ہوگا یا موت کا۔ موت معطر صبا کا کسی اور کے نام ہونا۔ زندگی اس سیاہ رات کی طرح اسے ایک موقع دیا گیا ہو۔ نجیب وہیں کمرے میں چکر لگاتا بات پوری کرتا رہا۔ اس کی سمجھ میں ایک لفظ نہیں آ رہا تھا لیکن وہ پھر بھی وہیں رکا رہا۔ کسی نے قدم منجمد کر دیے تھے۔ 5 منٹ بعد اس کی کال بند ہو گئی۔ پتہ کروا لیا ہے میں نے، بڑی بیٹی کا نام معطر صبا ہے۔ بریکٹ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ چند سیکنڈ، چند الفاظ۔ اس نے حال ہی میں ایم فل کے پیپر دیے ہیں۔ پھر بیٹا ہے دانیال افتخار، وہ ایک مقامی کمپنی میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے۔ پھر بیٹی مبشرہ صبا کیمسٹری میں بی ایس کر رہی ہے۔ بیٹا ہے پھر اون افتخار، اس کا کالج کا پہلا سال ہے، ایف ایس سی کر رہا ہے۔ سارے غیر شادی شدہ ہیں۔ کہیں منگنی وغیرہ کسی کی؟ میرے ذرائع کے مطابق تو نہیں۔ مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ بڑی بیٹی کی ہوئی تھی پھر ٹوٹ گئی۔ آدم نے بچھی ہوئی مٹھیاں کھولیں، شانے ڈھیلے پڑے۔ ان گلیوں میں کانچ کی آواز اب بھی گونجتی ہوگی۔ اس لڑکی کا نام کسی کے نام سے منسوب نہیں ہوا تھا۔ قسمت مہربان تھی، وقت رحم کر رہا تھا۔ اس کے اندر سے کسی نے آدھا بوجھ نکال دیا۔ لیکن پھر معطر نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ نجیب اب بھی اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بلا سے دیکھتا رہے۔ کرایہ دار کا پتہ کیا؟ اس گھر کے ساتھ والا گھر خالی ہے لیکن 2 مسئلے ہیں۔ پہلا، وہ بہت چھوٹا اور تنگ سا گھر ہے، آپ وہاں نہیں رہ پائیں گے، یہ میرے نزدیک مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا، وہ گھر افتخار صاحب کے بھائی کا ہے اور ان کے ساتھ افتخار صاحب کی اولاد کے تعلقات اچھے نہیں چل رہے، یہ مسئلہ ہے۔ اس نے دانتوں کا کنارہ کونے سے کاٹا، پھر نجیب کو دیکھا، لیکن اتنا بڑا بھی نہیں ہے۔ آدم بھائی، مجھے آپ کی حرکتیں مشکوک لگ رہی ہیں۔ تم میری حرکتوں پہ غور ہی مت کرو۔ سچ سچ بتائیں، آپ یہاں کامل منظور کے لیے ہی آئے تھے نا؟ جو سچ ہے وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور چلو باہر، اب میں آ رہا ہوں۔ انہیں بی بی سی کے آفس جانا تھا۔ نجیب بی بی سی کا سوشل میڈیا ہینڈلر تھا، ہر وقت موبائل پر اپڈیٹس دیتا رہتا۔ کیونکہ اس کا کام آفس میں بیٹھ کر کیا جانے والا نہیں تھا تو فی الحال آدم نے اسے اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ ذرا کی ذرا نظر اٹھا کے اس نے ایک بار پھر مکان کو دیکھا۔ اسے یقین تھا اس سے زیادہ خستہ حال مکان پورے لاہور میں کہیں نہیں ہوگا۔ کرایہ کتنا لیں گے؟ 15,000۔ ایویں ہی 15,000؟ مکان کی حالت دیکھیے چچا، اسے تو آثار قدیمہ والے بھی قبول نہ کریں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ساتھ ٹھہرا نجیب چمک کر کہتا یکدم آگے کو ہوا۔ حسن صاحب گڑبڑائے۔ تو پورا مکان ہے، ایک کمرہ تھوڑی ہے، تو ہمیں کون سے 10 بندوں کے لیے چاہیے؟ ایک آدم بھائی نہیں رہنا ہے یہاں، اوپر سے جیسی گھر کی حالت ہے۔ نجیب، کچھ تحمل سے کہتے اس نے نجیب کو گھورا تو وہ چپ ہوا۔ آدم حسن صاحب کے سامنے ٹھہرا۔ دیکھیں انکل، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے غیر ملکی سمجھ کے آپ مجھے لوٹ لیں گے تو آپ کو غلط لگتا ہے۔ میں 8,000 سے زیادہ 1 روپیہ نہیں دوں گا۔ اور بس یہ نجیب کا منہ کھلا۔ وہ ایک بار پھر آگے کو ہو کر کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن حسن صاحب فوراً بول پڑے، ٹھیک ہے، منظور ہے۔ آدم نے وہیں کھڑے کھڑے والیٹ کھولا۔ اس نے کرنسی یہیں آ کر تبدیل کروائی تھی لیکن فی الوقت اس کے پاس 4,000 ہی تھے تو ایڈوانس میں صرف وہی دے دیے۔ حسن صاحب چلے گئے تو نجیب آدم کا بیگ لے کے اندر آیا۔ آپ بہت بھولے ہیں آدم بھائی، بیوقوف کہنا چاہتے ہو؟ 5,000 کرایہ بھی نہیں بنتا تھا اس گھر کا۔ حالت دیکھیں، گیس کا کنیکشن کٹا ہوا ہے، بجلی بھی بند ہے، اور یہ وہ چلتے ہوئے خستہ حال کمرے تک گیا۔ 2 کمروں کے اس مکان کا 8,000 کرایہ؟ اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ پورا گھر دیکھ رہا تھا۔ سیاہ جینس کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ پرسکون نظر آتا تھا۔ اوپر سے سمٹ تک اتری ہوئی ہے، کیسے یہاں پہ رہیں گے؟ اس کا بیک گراؤنڈ میوزک ابھی تک جاری تھا۔ وہ اب کے چھوٹے سے صحن میں لگے درمیانی دروازے تک گیا
اور اس پہ ہاتھ رکھا۔ ایک دیوار، ایک دروازہ، یا بیچ میں بہت کچھ حائل تھا۔ واش روم کی حالت؟ جاؤ یار، کچھ لے کے آؤ پہلے تو۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ جھلایا تو نجیب کی زبان بند ہوئی۔ کچھ دیر اسے گھورتا رہا، پھر منہ بناتے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد آدم سر جھٹکتے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ساتھ والا مکان بہتر حالت میں تھا، لیکن اسے تو جیسے کسی نے گویا زلزلے کے بعد دوبارہ بنانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ چھت پر آیا تو لمحہ بھر کو رکا۔ دیوار بہت چھوٹی سی تھی، یوں جیسے باتکلف بنائی گئی ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیا یہ بد اخلاقی ہوگی اگر وہ دیوار پھلانگ کر جائے اور نیچے دیکھ لے؟ کل ہی نجیب ایسا کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ ان کے محلے میں کسی لڑکے کی لڑکی کے بھائی نے چھت سے جھانکنے پر اچھی خاصی درگت بنائی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا 2 قدم پیچھے کو ہوا۔ جب دروازہ تھا تو دیوار پھلانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت غیر اخلاقی حرکت ہوگی۔ کچھ دیر وہیں ٹھہر کر اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ہر طرف مکان ہی مکان تھے، کچھ کا صحن نظر آتا تھا، کچھ کا نہیں۔ ساتھ والے گھر کی صرف گیٹ سے برآمدے تک کی جگہ نظر آتی تھی اور فی الوقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب تک وہ نیچے آیا، نجیب کھانے پینے کا سامان لے کے آ گیا تھا۔ سیڑھیوں سے اترتے اس کی نظر گوشت پر پڑی تو ابرو اچکائے۔ کوئی اور چیز نہیں تھی؟ اس سے یہ تیکھی سالن نہیں کھائی جاتی تھی۔ آپ کو اب یہی ساری چیزیں ملیں گی؟ وہ ابھی تک 8,000 کو لے کر صدمے میں تھا۔ کچن میں کچھ نہیں ہے؟ نہ کچن میں کچھ ہے، نہ کمرے میں۔ آپ کو بہت مبارک ہو، کیونکہ آپ کو یہاں سونا بھی ڈھنگ سے نصیب نہیں ہوگا۔ اب کہ اس نے ہاتھ جھلایا، چند پاؤنڈ ہی ضائع ہوئے تھے اس کے، اور یہ لڑکا یوں تپا ہوا تھا جیسے اپنی ساری جائیداد اس نے حسن صاحب کے نام کر دی ہو۔ اس کے لیے چند پاؤنڈز تھے، لیکن وہ چند پاؤنڈز پاکستان کے 8,000 روپے بنتے تھے، اور نجیب سلیم کو اسی بات کا صدمہ تھا۔ رات دیر تک وہ باہر کام کرتا رہا۔ ہوا کے باعث گرمی زیادہ محسوس نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ کچھ سکون سے رہا تھا۔ کئی بار زور سے اٹاک پٹاک بھی کی تاکہ ساتھ کے مکان والوں کو احساس ہو کہ نیا کرایہ دار آیا تھا، لیکن وہاں خاموشی رہی۔ اسے کئی دن رات کو جاگنے کی عادت تھی، اسی لیے صبح تک وہ بالکل فریش ہی رہا۔ صبح طلوع ہوئی ہی تھی جب اسے مارک کی کال آئی۔ وہ اس انسٹیٹیوٹ کا نام بتا رہا تھا جس کا سرٹیفکیٹ کامل کے پاس تھا اور جس کی وجہ سے وہ اور اس کا دوست جیل میں تھے۔ اس کا نام کہیں سنا سنا لگتا ہے۔ وہ چونکا۔ یادداشت کمزور تو نہیں ہو رہی تمہاری؟ اس نام کی تنظیم کو انگلینڈ میں کالعدم قرار دیا جا چکا ہے۔ وہ کراہ کر سیدھا ہوا۔ یعنی یہ سب صرف ایک نام کی وجہ سے ہوا تھا؟ صرف ایک نام؟ ان کے پاس کسی جماعت کا ٹریننگ سرٹیفکیٹ تھا، لیکن مسئلہ ہی یہی بنا ہوا تھا، کیونکہ اسی نام کی ایک جماعت پر برطانیہ میں تشدد پسند واقعات کی وجہ سے پابندی لگائی گئی تھی اور ان کی کارکنوں کی گرفتاریاں جاری تھیں، سو وہ دونوں بھی اسی چکر میں گرفتار ہو گئے۔ ان سب میں کریم تو جلد چھوٹ جاتا، لیکن کامل کے لیے اسے کوشش کرنی پڑتی۔ اب کیا کرو گے؟ کیا کروں گا؟ وہ بدمزہ ہوا۔ ایک نام؟ یہاں تو وہی بات ہو گئی، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ یہ بات ہم وہیں سے بیٹھ کر پتہ کروا لیتے تو وہ یہاں نہ آتا، معطر کا گھر نہ ڈھونڈتا، معطر سے ملاقات نہ ہو پاتی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ قدرت کے کام وہی جانے۔ اب واپس آ جاؤ۔ دوسری طرف مارک کہہ رہا تھا، یہاں کچھ اور کام کرنے ہیں، اور یہ انسٹیٹیوٹ، مجھے جا کر اس سب کا معاملہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اس نے ماتھا مسلا، سر درد کر رہا تھا۔ عجیب وحشت تھی اس گھر میں۔ چھٹیاں بھی اس لیے آگے کی ہیں؟ ہاں۔ اس نے 2-4 باتوں کے بعد کال کاٹ دی، پھر تھک کر کرسی پر سر رکھا۔ معطر سے جانے کب ملاقات ہوتی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ کیا کیا کہے گا، اس سے معافی مانگے گا، ایک موقع، چند گزارشات۔ وہ اس سے خفا ہوگی، ہاں ٹھیک ہے، اتنا تو اس کا حق تھا۔ لیپ ٹاپ اٹھاتے وہ مزید چند باتیں سوچتا اندر گیا۔ نجیب ٹھیک ہی کہتا تھا، اس گھر کو تو آثار قدیمہ والے بھی نظر انداز کر دیتے۔ فرنیچر نام کا بھی نہیں تھا۔ 2 کمرے تھے، ایک کچن اور باہر پکا چھوٹا سا صحن۔ ساتھ والے سرخ گھر کے ساتھ یہ عجیب سا لگتا تھا۔ سامان کمرے میں رکھتے وہ کچن تک آیا تو چند پیکٹ رکھے تھے۔ اسے یہاں کے بازاری کھانوں میں
ڈلا آئل سخت ناپسند تھا تو کوئی سبزی بنانے کا ارادہ تھا، لیکن کچن کی حالت سے لگ رہا تھا کہ ارادہ بدلنا ہی بہتر ہوگا۔ ڈھونڈ کر انڈا اور سارا سامان رکھا تو ایک بار پھر اکتاہٹ نے آن گھیرا۔ موبائل جیب سے نکالتے نجیب کا نمبر ڈائل کیا۔ مجھے پتا تھا آپ کال کر کے کہیں گے کہ نجیب واپس لینے آ جاؤ۔ نمک نہیں لائے تھے؟ اس نے سارے سامان کو دیکھتے کچھ بیزاری سے پوچھا۔ نہیں ہے؟ نہیں، بھول گیا ہوگا۔ آپ ایسا کریں پڑوس والوں سے مانگ لیں۔ پڑوس والے؟ یعنی معطر سے؟ ایسے کیسے مانگ لوں؟ زبان سے۔ نجیب، اچھا سوری، میں ذرا کہیں دور گیا ہوا ہوں تو آنا مشکل ہوگا، ابھی مانگ لیں جا کے، میں واپس آ کے باقی سامان کے ساتھ نمک بھی دے جاؤں گا۔ اس نے کال کاٹتے ہونٹ کاٹے۔ چلا جائے؟ پھر بالوں پہ ہاتھ پھیرا اور قدم باہر رکھے۔ گلی چھوٹی سی تھی لیکن صاف ستھری تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا دروازے کے باہر ٹھہرا، پھر سر جھٹکا، نظر اٹھا کے گھر کو دیکھا تو یعنی وقت ملاقات آن پہنچا تھا۔ دروازے پر پہلی دستک ہلکی ہوئی تھی، یوں جیسے کسی نے بس 2 انگلیاں رکھ کر ہٹا لی ہوں۔ اس کی 2 انگلیوں کی حرکت اندر نہیں پہنچی تھی، سو آنے والے نے اس بار کچھ زور سے دروازہ بجایا۔ دروازے تک آتی ساجدہ نے ہلکا سا دروازہ کھولا، پھر گھور کر لڑکے کو دیکھا۔ جی، نمک مل سکتا ہے کیا؟ وہ تھوڑا رکا، پھر سوچنا چاہا کہ کیسے بتائے، جسے سالن میں ڈالتے ہیں۔ اس بار جملہ زیادہ لمبا ہوا۔ اسے احساس ہوا شاید خاتون کو انگلش نہیں آتی تھی، نمک کو اردو میں کیا کہتے تھے۔ اس کی نظر ارد گرد گئی۔ ساتھ میں کوئی لڑکا جا رہا تھا، اسے روک کر سامنے کرتے اس نے بتایا کہ اسے کیا چاہیے۔ نمک مانگ رہے ہیں۔ وہ 5 فٹ کا لڑکا 2 فٹ کی لمبی زبان سے کہتا فوراً غائب ہوا۔ ساجدہ نے سوالی کو دیکھا، پھر سر تا پیر گھورا۔ وہ بھورے بالوں، گوری رنگت، نیلی آنکھوں والا لڑکا تھا۔ کوئی پہلی ہی نظر میں بتا دیتا کہ وہ مغرب سے تھا۔ نیلی جینز پر سیاہ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، چہرے پر ہلکی سی شیو تھی۔ بھجواتی ہوں۔ وہ جانتی تھیں اسے ان کی بات سمجھ نہیں آئی ہوگی، لیکن سوالی نے پھر بھی سر ہلا دیا۔ دروازہ بند کرتے برآمدے تک آتے وہ کچن کے سامنے رکیں۔ معطر؟ جی؟ وہ کچن میں تھی۔ ذرا سا نمک اٹھا کر گیٹ پر کوئی آیا ہے اسے دے آؤ، باہر سے ہی دے دینا، گیٹ مت کھولنا۔ ان کے گھٹنوں میں آج کل شدید درد رہتا تھا تو وہ اندر کمرے میں چلی گئیں۔ اچھا امی۔ چند لمحے گزرے اور کٹوری میں سفید نمک لیے وہ باہر نکلی۔ جس نے سفید رنگ کے لباس پر چنری والا دوپٹہ سینے پہ پھیلا رکھا تھا۔ برآمدے سے صحن، صحن سے گیٹ تک آتے اس نے آسمان کو دیکھا۔ آج یقیناً بارش ہونے والی تھی۔ پھر نظر گیٹ پر گئی۔ ذرا سا گیٹ کو کھولتے اس نے وہیں سے نمک بڑھایا۔ دروازے کے پار ٹھہرے سوالی نے اس کی کلائیاں دیکھیں، وہ خالی تھیں۔ پھر اس کی نظر نمک کی پیالی پر گئی۔ وہ کئی لمحے ساکت سا ٹھہرا رہا۔ نمک مانگا تھا؟ سوالی سے سوال کیا جا رہا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، پھر بند کر لیا۔ لینا ہے تو لو ورنہ جاؤ۔ اب کہ وہ کچھ اکتائی۔ دوسری جانب سے کٹوری نہیں تھامی گئی تھی۔ اسے غصہ آیا۔ کٹوری والا ہاتھ واپس کھینچتے اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، جب دروازے کے پار ٹھہرے سوالی کی آواز کانوں میں پڑی۔ تم اس کلائی سے ان ہاتھوں کو محبت دان کر سکتی ہو معطر؟ معطر صبا کو دروازہ بند کر کے قدم بڑھانے تھے، لیکن اس کا ہاتھ دروازے پر جمع رہ گیا۔ اس کے قدم زمین پر جمے رہ گئے۔ وہ آواز کو پہچان گئی تھی۔ وہ ایک آواز سے سوالی کو پہچان گئی تھی۔ وہ دھیرے سے پلٹی، گیٹ بند کرتا ہاتھ گیٹ کھولنے کو آگے ہوا۔ مڑتے قدم واپس ہوئے۔ اس نے خالی کلائیوں سے گیٹ کھولا۔ وہم ہوگا یا وہ نیند میں ہوگی، خواب ہوگا اور وہ ٹوٹ جائے گا۔ مغرب کا سوالی اس کے در پہ کیوں آئے گا؟ دروازہ کھلا اور وہم حقیقت بن گیا۔ خواب پہلی ہی سوچ پر ٹوٹا۔ وہ سوالی دیار غیر سے ایک سوال لے کر اس کے دروازے پر آن ٹھہرا تھا۔ کٹوری میں نمک لاتی لڑکی سے محبت لانے کی التجا کی جا رہی تھی۔ سوالی سامنے ٹھہرا تھا، نمک تھامے لڑکی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن سامنے ٹھہرا شخص پتھر کا مجسمہ بنا تھا۔ وہ دن گن کر بتا سکتا تھا جتنے دن بعد اس نے وہ چہرہ دیکھا تھا۔ وہ 7 سمندر کی مٹی اپنے قدموں میں لایا تھا۔
مشرق کی باسی کی آنکھیں بے یقینی سے مغرب کے اس سوالی کے چہرے پر جمی رہ گئیں۔ میں یہاں کچھ اور مانگنے آیا تھا معطر۔ اس کے گلے میں کچھ اٹکتا تھا، اس کی آنکھیں کچھ کہتی تھیں۔ وہ نظریں چرانے کی کوشش میں زمین کا ذرہ گن آتا تھا، پھر خاک سے نظر اٹھا کر پتھر لگتی اس لڑکی کو دیکھتا۔ تم مجسم صورت سامنے ہو تو دیکھو، مجھے یہ بھی بھول گیا میں نے کیا مانگنا تھا۔ جس کی کٹوری میں نمک تھا وہ کٹوری زمین پر گر گئی۔ اس کے چہرے پر آتی لٹ ہوا کی لہر سے چہرے پر گردش کرتی تھی۔ ایک بار میرا نام پکار لو معطر، صرف ایک بار، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تم نے مجھے بلایا نہیں ہے۔ ایرک، اس کے لب بے یقینی سے پڑپڑائے۔ تم نے تو پکار کر خاک ہی کر ڈالا۔ ایرک، تو کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے ٹھہرا شخص آدم تھا؟ اس نے سر جھٹکا، پھر نظر اٹھائی اور اسے دیکھا۔ کئی ساعتیں جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے آسمان پر کوئی سیاہ بادل نہیں تھے، جیسے زمین پر کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں چل رہی تھی۔ اس کے گلے میں کچھ اٹکتا تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھو، وہ ان آنکھوں میں کیا کیا برلایا تھا۔ کیسی ہو؟ تو اسے اب حال پوچھنا یاد آیا تھا۔ اسے آئینے سے جا کے اپنا حال بھی پوچھنا چاہیے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے بھی اب پوچھنا یاد آیا تھا۔ اسے آئینے کے سامنے جا کر اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے۔ میں پرانے دنوں کا قصہ چھیڑنے آیا تھا، پر دیکھو میری زبان تمہیں دیکھ کر الفاظ ہی بھول گئی ہے۔ تم نے مجھ پر کیا سحر کیا ہے؟ اس نے سنا تھا مشرق کی زمین روگ زدہ تھی۔ وہ مانتا تھا وہ واقعی روگ زدہ تھی۔ چنری پہننے والی لڑکی کو ہوش آیا۔ اس کی نظر زمین پر گئی۔ کٹوری اور نمک زمین پر گرے تھے، پھر اس کی نظر سامنے گئی۔ سیاہ لباس والا لڑکا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر نفی میں ہلا، پھر وہ 2 قدم پیچھے کو ہوئی۔ تم وہم ہو۔ وہ اس شخص کی موجودگی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اس لڑکی کی موجودگی کو سب سے بڑا سچ کہتا تھا۔ معطر صبا کا سر نفی میں ہلا۔ اس نے گیٹ کو کھینچا۔ یہ تم نہیں ہو؟ وہ نہیں تھا۔ اسے خود اپنی موجودگی پر شک ہوا۔ ہاں، میں نہیں ہوں۔ میرے ارد گرد اب میں نہیں رہا، میرے ارد گرد اب تم ہو۔ مشرق کی سفید لباس والی لڑکی نے نفی میں سر ہلاتے کھلا گیٹ بند کر دیا۔ اس کا چہرہ اس کے لباس سے زیادہ سفید لگتا تھا۔ پھر وہ ٹرانس سے چلتی ہوئی برآمدے تک آئی۔ وہاں رکھا تخت خالی تھا۔ وہ ساکت ذہن سے وہاں بیٹھی۔ وہ مغرب سے یہاں آیا تھا۔ کیوں؟ وہ وہم کی صورت لگ رہا تھا، وہ سچ کی صورت نکل آیا تھا۔ ایرک یہاں کیوں آیا تھا؟ اس کے دروازے کے پار ٹھہرا شخص جیسے اس کی چنری میں ان خالی کلائیوں میں الجھ گیا تھا۔ اسے کسی کے سوال کرنے کا ڈر نہ ہوتا تو وہ ایک بار پھر دروازہ کھٹکھٹاتا۔ وہ اس سے پوچھتا کہ وہ کیسی تھی، اسے بتاتا وہ کیسا تھا۔ وہ رک کر اسے دیکھتا۔ وقت النگٹن کی سڑکوں پر لوٹ جاتا جب وہ اسے تنگ کرتا تھا اور وہ تنگ ہو جاتی تھی۔ کیا ہو اگر ہم وقت کو واپس لا سکیں؟ اس کے تھکے قدم ساتھ والے گھر کی طرف پلٹ رہے تھے۔ کیا ہو اگر ہم وقت کو واپس لا سکیں؟ وہ پورا دن گھر میں گھومتی رہی، نظر بار بار گیٹ پر جاتی۔ وہ ایرک تھا، اسے یقین ہو گیا تھا، لیکن اسے اس کے گھر کا پتہ کہاں سے ملا؟ اس نے سب سے پہلی کال بانو آپا کو کی۔ وہ وہاں ہے؟ انہیں بے یقینی ہوئی اور معطر سے زیادہ ہوئی۔ وہ میرے سامنے ٹھہرا تھا، وہ وہی تھا۔ صرف چہرہ ہوتا تو میں کہہ دیتی، اس کا مشابہ لگتا کوئی شخص میری گلی میں بھٹک کے آ گیا تھا، لیکن وہ وہی تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کی آواز، وہ وہی تھا آپا۔ لیکن وہ کیسے؟ آپ نے ایڈریس دیا تھا اسے؟ میں نے تم سے کیا گیا وعدہ نہیں توڑا معطر۔ پھر وہ یہاں کیسے آیا ہے؟ کیوں؟ اس نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ سر ہاتھوں میں تھام کے بیٹھ گئی، نظریں بار بار گیٹ پہ اٹھتیں۔ وہ جانتی تھی وہ دوبارہ آئے گا، وہ بلا کا ضدی تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس شخص کی ہر ضد کسی کے آگے ہار گئی تھی۔ نہ اس نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، نہ وہ دوبارہ اس کے سامنے آیا۔ اگلا دن گزر گیا اور یہ رات کا قصہ تھا جب سب اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور وہ سیڑھیاں چڑھتی چھت پر جاتی نظر آ رہی تھی۔
आसमान बादलों से ढका था और 2 दिन हो गए वो बरस ही नहीं रहा था। छत पर लगा लोहे का दरवाज़ा खोलते उसने जूता वहीं उतारा और नंगे कदमों छत पर गई। चचा के घर के साथ लगी दीवार से टेक लगाए वो वहीं बैठ गई, सर घुटनों में रख लिया। 2.5 साल में कितने दिन होते थे वो नहीं जानती थी, लेकिन उसे बाबा से बिछड़े कितने दिन हो गए थे वो ये बता सकती थी। वो पोरों पर एक एक दिन की अज़ियत गिनवा सकती थी। वो एक एक रात का हाल बता सकती थी। जब दिन सुकून से गुजारते उसने रातें रोते हुए गुजारी थीं। कौन कहता है बाप बिछड़ जाए तो सब्र आ जाता है, उसे तो अब तक नहीं आया था। सामने देखती आंखों में नमी उभरी। वो कहती नहीं थी लेकिन वो थक गई थी। वो बताती नहीं थी लेकिन उसे कोई कंधा चाहिए था जिस पर वो सर रख सकती। घर की बड़ी बहन बनते, सबको तसल्लियाँ देते, माँ को संभालते, घर के बाहर सबसे लड़ते, वो खुद को कहीं खो बैठी थी। बचपन से अब तक वो अपने ख़ानदान का सामे थी। किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम भी सामने बैठो तो तुम्हें सुन लें। उसके तो कोई दोस्त भी नहीं बनते थे और दोस्त से उसे कोई शख्स याद आया। अरिंगटन की सड़कों पर मुस्कुरा के चलता कोई शख्स, सिनान। उसके आंसू मज़ीद तेज़ हुए। फिर उसे दरवाजे पर आने वाला शख्स याद आया। उसे लगता होगा मोहत्तर सबा नहीं जानती कि वो एरिक नहीं आदम था। वो इसी दुनिया की बासी थी। उसे इल्म था और बखूबी था। नहीं था तो एक यकीन नहीं था। अब वो पूरा अलिंगटन उसके खिलाफ लाता या पूरा लाहौर उसके हक़ में खड़ा कर लेता, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। बारिश की पहली बूंद सर पर गिरी तो वो चौंकी। आसमान पर बहुत तेज़ बादल थे। हवा अब आंधी में बदलने लगी थी। हाथों को गालों पर रगड़ते वो उठने ही लगी जब साथ वाली छत पर खटका हुआ। उसका वजूद यकदम थमा। आहिस्ता से उठते उसने सर ऊंचा किया। छोटी सी दीवार से दूसरी जानिब कोई लड़का नज़र आ रहा था जो गद्दा ज़मीन से उठा रहा था। मोहत्तर धीरे से उठी। आसमान पर चमकती बिजली में उसे साफ नज़र आया था कि वो कौन था। तुम मेरे शहर में किस लिए आए हो? गद्दा उठाते लड़के के हाथ थमे। अजीब था कि वो आवाज़ें पहचान लेते थे। उसका सर घूमा। कितनी ही देर वो छत की दूसरी तरफ खड़ी लड़की को देखता रहा जो अंधेरे में सही से नज़र नहीं आती थी। वो बिस्तर वहीं रखता उसकी तरफ चला आया। तुमने कहा था कि लाहौर की किसी गली में कोई चूड़ियों वाली खिड़की ढूंढना। देखो मैंने वो खिड़की ढूंढ ली। यहाँ किस लिए आए हो एरिक? मेरा नाम आदम है। वो यकदम रुकी। मुझे नाम में मत उलझाओ। बिजली एक बार फिर चमकी। तुम रोई हो? क्या वो बहरा था? मेरी बात का जवाब दो। तुम रोई किस लिए हो? उसने झट आंखों पर से आंसू साफ किए, गोया वो सिर्फ बहरा ही नहीं अंधा भी था। किसने कहा वो रोई थी? अपनी आंखें मुझसे दूर रखो। उसने नज़रें ही नहीं कदम भी दूर कर लिए। तुम दूर से भी वैसी ही नज़र आती हो। चचा के घर क्या कर रहे हो? वो सुलगी, किराए पे लिया है। किसी दिन यहाँ से लाश मिलेगी तुम्हारी। वो तड़क कर कहती नीचे की तरफ बढ़ी। मोहत्तर, मेरा नाम अपनी ज़बान से मत लेना। मोहत्तर सबा खुद को लंदन में दफन कर आई थी। उसी सख्त लहजे में कहते वो नीचे उतरी। सीढ़ियाँ, फिर बरामदा और बरामदे से अंदर जाते हुए वो रुकी। बाहर अब तेज़ आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई थी। वो लम्हा भर को वहीं रुकी रही, फिर झुंझुला कर दानियाल के कमरे तक गई। 2-3 बार दस्तक दी तो उसने नींद से बोझल होती आंखें खोलते उसे देखा। क्या हुआ? साथ वाले घर में कोई लड़का किराए पे आया हुआ है। तो जाकर मिलो उससे। यार सुबह मिल लूँगा, ये कोई वक्त है मुलाकात का? वो झुंझलाया। मुलाकात का कौन कह रहा है? मौसम देखा है बाहर? चचा के घर को एक हवा के झोंके की ज़रूरत है और वो मलबे में बदल जाएगा। जाके उस लड़के से कहो कहीं और चला जाए। अब के वो बेजार हुई। उसे भी यही जगह मिली थी रहने को। दानियाल कुछ देर उसे देखता रहा, फिर अंदर गया। दानियाल, आता हूँ, छाता तो लेने दो। वो अंदर से बोला तो उसने सर झटकते कदम बाहर की तरफ बढ़ा लिए। बरामदे में तख्त पे बैठे वो बाहर बरसती बारिश देखने लगी। दानियाल छाता थामे ऊंची आवाज़ में बुड़बुड़ाता गेट की तरफ गया। थोड़ी देर बाद साथ वाला दरवाज़ा बजने की हल्की सी आवाज़ आई, फिर खुलने की। वो वहीं बैठी रही। अगर उसने दानियाल को बता दिया कि वो क्यों आया था, शायद वो गलत सोच रही थी।
ہو سکتا ہے وہ یہاں کسی کام سے آیا ہو، لیکن پاکستان میں اس کا کیا کام؟ قریب 10 منٹ گزرے تھے جب گیٹ ایک بار پھر کھلا اور دانیال اندر آیا۔ وہ سکون کا سانس لیتی پلٹنے ہی لگی تھی جب وہیں رک گئی۔ دانیال کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، سیاہ رنگ کا چھوٹا بیگ۔ پھر اس کی نظر پیچھے کی جانب گئی۔ گیلے بالوں اور گیلی شرٹ پہنے لڑکا وہ وہیں برآمدے میں کھڑی رہ گئی۔ آئیں۔ سامان برآمدے کے تخت پہ رکھتے اس نے لڑکے کو اشارہ کیا تو وہ کچھ تذبذب سے برآمدے تک آیا، پھر رکا۔ سیاہ سوٹ میں سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ سامنے ٹھہری تھی، نظر اس پر تھی گویا بھسم کرنے کا ارادہ ہو۔ معطر، تم امی کے پاس جاؤ، میں آتا ہوں۔ اسے آنکھوں سے اشارہ کرتے وہ واپس سے مہمان کی طرف پلٹا۔ آدم سر، آپ یہاں بیٹھے، میں آتا ہوں۔ وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ معطر کے ساکت وجود میں حرکت سی ہوئی۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ سلگ کر اس سے پوچھا تو وہ جو تخت پر بیٹھ رہا تھا رکا۔ تمہارا بھائی لے کے آیا ہے؟ میں نے اسے کہا تھا کہ کہیں اور چھوڑ آئے، یہاں آنے کا نہیں کہا تھا۔ چھوڑ آئے مطلب؟ وہ کوئی بچہ تھا؟ اسے مزید کچھ کہنے کی بجائے وہ تخت پر بیٹھا اور سر کو جھاڑا۔ معطر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی امی کے کمرے کی طرف گئی، جہاں دانیال نے انہیں اٹھا کر صورتحال بتا دی تھی۔ مبشرہ ویسے ہی لیٹی تھی، اس کی نیند اس قدر پکی ہوتی تھی کہ نہ طوفان سے کھلتی تھی نہ زلزلے سے۔ ایسے کیسے جوان جہان لڑکے کو گھر میں رکھ لیں، واپس بھیجو اسے۔ امی حسب توقع صاف منع کرنے لگیں۔ امی صرف 10-12 دن رکیں گے، بابا کا کمرہ شروع میں ہے، وہیں ٹھہرا دیں گے۔ میں اسے ہرگز بابا کے کمرے میں نہیں رکنے دوں گی۔ وہ فوراً سامنے آئی۔ معطر، دانیال جھنجھلا گیا۔ اب واپس بھیج دوں؟ واپس بھیج دو۔ ذرا جو تمہارے اندر عقل ہو، ایسے کیسے گھر میں لے آئے؟ جوان بہنیں ہیں گھر میں، پتہ نہیں کس کماش کا لڑکا ہے۔ کچھ سمجھ بھی ہے تمہارے اندر؟ امی وہ کوئی ڈاکو تھوڑی ہے، آدم کیان ہے، آپ جانتی بھی ہیں اسے۔ اور اس لمحے معطر کا دل چاہا خود کو جا کر 100 تھپڑ مارے۔ اچھی طرح علم تھا کہ اس کا بھائی آدم کیان کا کتنا بڑا فین ہے، پھر بھی اس کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ تو کون سا وقت کا ولی ہے؟ امی وہ اتنے بڑے سیلیبریٹی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے برطانیہ میں کتنا لڑتے ہیں؟ ہوگا اچھا، لیکن میں اسے گھر میں نہیں ٹھہرا سکتی۔ گڈ۔ وہ امی کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی، ماتھا سلگ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی اس کی مدد کے لیے بھیجنے کی؟ وہ کامل کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اسی سلسلے میں یہاں آئے ہیں، کیا ہم ان کی تھوڑی سی مدد بھی نہ کریں؟ منظور چچا نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے امی۔ اور بس امی کے ماتھے کے بل ڈھیلے پڑے۔ منظور صاحب کے ان کے شوہر سے بہت قریبی تعلقات تھے، گلی کے آخر میں ہی تو ان کا گھر تھا، کامل ان کے لیے بیٹوں جیسا تھا۔ پھر بھی چچا کو 4000 ایڈوانس دیا ہے، ہوٹل کہہ رہے تھے کہ واپس جا نہیں سکتے، کامل کی یونیورسٹی اور گھر بار بار آنا پڑتا ہے، چند دن کا کام ہے ان کا۔ چاچو کے گھر کی حالت آپ کے سامنے ہے، میں خود ان کو یہاں نہیں ٹھہرانا چاہتا، لیکن کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے، اب بتائیں کیا کروں؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ گھر میں نہیں رکے گا، بیٹھک صاف کر دو اسے۔ امی وہاں 2 سال سے صفائی تک نہیں کی۔ وہ مزید جھنجھلا گیا۔ ٹھہرے گا تو وہیں ٹھہرے گا، ورنہ ابھی نکالو اسے۔ امی ایسے کیسے؟ ساشتہ نے بنا ان کا احتجاج سنے قدم نیچے اتارے جب دانیال فوراً آگے بڑھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل انہیں بیٹھک میں ٹھہرا دوں گا، وعدہ۔ وہ گھر کے اندر آئیں گے بھی نہیں، لیکن ابھی میں بابا کا کمرہ کھول رہا ہوں، آپ آرام کریں۔ وہ تیزی سے کہتا باہر کی طرف بڑھا۔ بیٹھک گھر کے کونے میں بنی تھی، دروازہ گلی میں کھلتا تھا تو گویا گھر سے الگ ہی تھی، یعنی وہ جو بھی کام ہو گلی کا دروازہ کھول کر آئے اور اندر کی طرف دیکھے بھی نہ۔ لیکن معطر نے سرخ پڑتے چہرے سے باہر کی طرف کاٹ دار نظر ڈالی۔ وہ تھا تو گھر میں ہی نہ۔ اف! دانیال نے اگلی صبح ہی بیٹھک کی صفائی کروا دی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ بیٹھک قریب 2 سال سے زیر استعمال نہیں تھی، لہٰذا وہاں نہ پنکھا تھا نہ سونے کے لیے کوئی جگہ۔ ناچار امی کو بابا کا کمرہ دینے کے لیے راضی ہونا ہی پڑا۔ اس سے کہنا شرافت سے رہے، کہہ دوں گا، نظریں نیچی رکھے۔ اوکے بریکٹ وہ کسی کو دیکھتا ہی کہاں تھا، کام کرے اپنا اور جلدی جائے۔ اچھا امی۔ اور وہ بیچارہ جسے رات سے مسلسل چھینکیں ہی آئی جا رہی تھیں، امی کے کہنے پر اس نے جو شاندہ بنا کر اون کے ہاتھوں بھجوا دیا۔ ناشتہ بھی صبح دانیال دے کے گیا تھا، واپس آیا تو اچھا خاصا حیران لگتا تھا۔
یہ آدم بھائی کتنے اچھے ہیں، ایک ہی ملاقات میں طے کر لیا۔ وہ اس اچھے کے برے قصے سناتی تو پھر دیکھتی دانیال کو۔ 2 سالوں سے ہر جگہ ان کو فالو کر رہا ہوں، ان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ تم سوچو جس کے آپ فین ہوں وہ آپ کے سامنے آ جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اتنا متاثر کیوں ہو اس سے؟ وہ رک کر پوچھنے لگی۔ تم ان کے شو نہیں دیکھتی نا؟ جتنا انہوں نے سنان سادی والے معاملے پہ بات کی تھی، آدھا پاکستان تو ان کا فین ہے۔ اور پھر اب بھی ان کے سوشل میڈیا پر پوسٹ دیکھو، مسلمانوں کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں۔ معطر نے رخ موڑ لیا تھا۔ سنان کا ذکر کیفیت عجیب کر گیا تھا۔ اور تم کیوں اتنا ان سے کھار کھا رہی ہو؟ جانتی تو تم بھی ہو ان کو، خود بتایا تھا 1-2 بار۔ جانتی ہوں، اس لیے رکھی ہو رہی ہوں۔ اب بیچارے سے تھوڑی بہت تو تڑاک ہو گئی تھی، تو ساری زندگی کیا اس بات پہ ان کو برا سمجھتی رہو گی؟ تھوڑی بہت؟ اس نے دل ملا کر دانیال کو دیکھا۔ پتہ نہیں کون سا برا وقت تھا جب اس نے ایرک آدم معطر آدم کے متعلق دانیال کو بتایا تھا۔ وہ اب ابلا ہوا انڈا اور کافی اٹھاتا آدم کے پاس جا رہا تھا۔ اسے دوائی بھی دی، لیکن اس کا زکام ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ شام کو ہمارے کے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، ان کو چیک کرا لیجیے گا۔ برآمدے میں بیٹھے اسے مسلسل چھینکتے دیکھ اون نے مشورہ دیا تھا۔ خواتین اندر تھیں تو وہ کچھ دیر کو گرمی سے اکتا کر باہر آ گیا تھا۔ پورے گھر کی صفائی مہم جاری تھی اور اون افتخار کو بھی اس مہم میں گھسیٹ لیا گیا تھا، جو مارے باندھے اندر سے صوفہ نکال کے بیٹھک میں رکھ رہا تھا۔ تم ایڈریس بتا دو، میں خود ہی چلا جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس۔ یہاں مفت علاج کر دیں گے۔ مفت کیوں؟ آپ ہی کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں تو ہمیں متاثر کرنے کے لیے مفت ہی کر دیں گے۔ وہ لڑکھڑایا۔ صوفہ ہاتھ سے چھوٹا اور وہ خود دھڑام سے نیچے گرا۔ لبوں سے چیخ نکلی۔ کچن میں کام کرتی معطر بوکھلا کر باہر نکلی۔ صحن میں اون نیچے گرا تھا اور آدم اس کے ساتھ کھڑا ہاتھ بڑھائے ہوئے تھا۔ وہ تیزی سے اس تک آئی۔ کیا ہوا؟ صوفہ بہت بھاری تھا، میں نے 2 دن سے کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا، اس لیے گر گیا۔ وہ پاؤں پکڑے کر رہا تھا۔ صبح 2 پراٹھے کس نے کھائے تھے؟ تڑک کر کہا۔ 1 نمبر کا ڈرامے باز تھا یہ لڑکا۔ آپ صوفے کو دیکھیں کتنا بھاری ہے، میرے کھانے کو کیوں نظر لگا رہی ہیں؟ زیادہ چوٹ نہیں لگی؟ کہنے والے کی آواز بھاری تھی۔ وہ سرخ نظریں چرا رہا تھا۔ معطر نے اون پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ ہاتھ میں ٹیشو تھامے، سرخ ناک اور تھکی آنکھیں۔ تم جا کے بیٹھو، میں دیکھتی ہوں۔ آدم نے سر ہلا دیا۔ وہ برآمدے تک گیا، وہاں پانی رکھا تھا۔ اس کے سینے میں کچھ اٹک رہا تھا۔ اس نے گلاس اٹھا لیا۔ اٹھو اون، ناٹک مت کرو۔ آپ کو ناٹک لگتا ہے؟ میں گر گیا ہوں۔ آدم انہیں دیکھتے پانی پی رہا تھا۔ رشتہ؟ گرنے سے مت ڈرا کرو، گرو گے نہیں تو اٹھنا کیسے سیکھو گے؟ اگر گرنے کے بعد من لنگڑا ہو گیا تو؟ پانی اس کے منہ سے فوارے کی صورت باہر نکلا۔ کھانسی کا دورہ بھی ساتھ پڑا۔ معطر کو سبکی کا احساس ہوا۔ کیا ضرورت تھی انگلش میں فلسفہ جھاڑنے کی؟ شرافت سے اٹھو ورنہ یہی صوفہ تمہاری دوسری ٹانگ پہ ماروں گی۔ اب کے اون کراہتے اٹھا۔ یہ دانیال بھائی سے کہیے گا، رکھ دیں گے، میں مزید نہیں اٹھا سکتا۔ وہ لنگڑا کر چلتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اون، شرافت سے صوفہ اندر رکھو۔ وہ پیچھے سے چلائی۔ اس نے نہیں سنا۔ میں مدد کر دوں؟ تخت پر بیٹھے سفید ٹی شرٹ والے نے نرمی سے پوچھا۔ معطر ٹھٹکی۔ میں خود کر لوں گی۔ اس نے دوپٹہ سیدھا کرتے خود ہی صوفہ اٹھانا شروع کیا، لیکن اسے اندازہ ہوا آدم کے سامنے یہ بہادری نہیں، حماقت تھی۔ وہ دھان پان سی تھی اور وہ سنگل صوفہ ٹوٹنے کے باوجود اچھا خاصا بھاری تھا۔ اس سے ہلا تک نہیں۔ سبکی کا احساس مزید بڑھ گیا، لیکن پیچھے ہٹنا اب توہین تھی، تو اس نے اٹھانے کی بجائے دونوں ہاتھوں سے صوفہ گھسیٹنا شروع کر دیا۔ تبھی کوئی بالکل ساتھ آ ٹھہرا۔ میں رکھ دیتا ہوں۔ اس کی آواز زکام کی وجہ سے بھاری تھی۔ معطر کا ہاتھ تھما۔ میں کر سکتی ہوں، میں کر لوں گی۔ جانتا ہوں تم کر سکتی ہو، تم کر لو گی، لیکن میں صرف تھوڑی سی ہی مدد کر رہا ہوں۔ صوفہ اٹھاتے وہ بیٹھک کی طرف بڑھا۔ معطر وہیں جمی رہی تھی۔ یہ شخص کون تھا؟ وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ وہ جس ایرک کو جانتی تھی وہ اس بات پر اس کا مذاق اڑاتا، کئی دن تک اڑاتا۔ وہ جس ایرک کو جانتی تھی اس کی آنکھوں میں شرارت ہوا کرتی تھی۔ وہ بولتا تھا اور مسلسل بولتا تھا، اور اب یوں لگتا تھا وہ بولتا ہو اور الفاظ چن چن کے بولتا ہو۔ لندن کا باسی کہاں کھو گیا تھا؟
وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ ایرک تھا اور یہ آدم۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم پاکستان جا رہے ہو؟ مجھے لگا تھا میں اسے نہیں ڈھونڈ پاؤں گا۔ ڈھونڈ لیا؟ کھو بھی دیا؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے کمرے کی کھڑکی سے نظر آتے صحن کو دیکھا۔ اس کا آج رشتہ ہونے جا رہا ہے۔ دوسری طرف کچھ خاموشی چھا گئی۔ آدم، میں نے کبھی نہیں بتایا آپا، لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے جن نظروں سے مجھے دیکھا، میں خود سے نظریں چرا رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا، میں واقعی نہیں جانتا تھا کہ میرا ایک جملہ اتنا بھاری ہوگا۔ میں اسے کیسے بتاؤں آپا کہ اس ایک جملے نے میرے اندر سے کیا کیا ختم کیا ہے۔ وہ درد سے بول رہا تھا، جیسے کچھ تھا جو اندر تک ختم ہو رہا تھا۔ آدم، میں ایک بار اس سے بات کروں گا۔ اگر وہ نہ کہتی ہے تو میں اس نہ کا احترام کرتے ہوئے واپس آ جاؤں گا۔ اسے منا لو، وہ تو ناراض بھی نہیں لگتی۔ تم کہو تو میں آ جاتی ہوں وہاں۔ آپ آ جائیں، لیکن میرے لیے نہیں۔ پریزے کو بتایا تم نے؟ انہوں نے گفتگو کا رخ پھیر دیا۔ وہ شخص انہیں 2 سال سے واپسی کے لیے منا رہا تھا۔ نہیں، چند دن کی چھٹی باقی ہے تو پشاور سے ہو آؤں گا۔ اسے بتا دو۔ بتانے سے کیا ہوگا؟ ماتھا مسلتے وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ دل کا اور کاندھوں کا بوجھ کم ہو جائے گا آدم۔ دل کا بوجھ اب کوئی کم نہیں کر سکتا، اور کاندھوں کا بوجھ مجھے اکیلے اٹھانے کی عادت ہے۔ فون رکھتا ہوں، بعد میں بات ہوگی آپ سے۔ اس نے کال کاٹ دی، انگلی سے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ ایک آخری بار ہی سہی۔ اسے وہ گفتگو کرنے کا موقع تب ملا جب وہ کچن سے ہوتے ہوئے گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ بیٹھک کی کھڑکی گیٹ کی طرف کھلتی تھی، وہ وہیں سے اسے دیکھتا باہر نکلا۔ اور ان کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا جو اس نے معطر کو دیا تھا، پھر وہ واپس چلا گیا۔ وہ کچھ تھکی سی لگ رہی تھی۔ واپس جاتے ہوئے اسے دیکھ کر قدم رکے۔ وہ بیٹھک کے دروازے میں ٹھہرا تھا۔ تو مجھے 10 منٹ دے سکتی ہو؟ معطر کے حلق میں کچھ اٹکا، پھر نظر اندر کی طرف گئی۔ دانیال اور امی اندر تھے۔ وہ فیصلہ کن انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ 5 منٹ۔ اس نے سر ہلایا، پھر غور سے اسے دیکھا۔ ہلکے رنگ پہننے والی معطر صبا نے آج تیز گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ ریشمی دوپٹہ گردن میں تھا۔ کوئی سادگی میں بھی اتنا پیارا کیسے لگ سکتا ہے؟ اس نے بمشکل نظریں ہٹائیں۔ جو کچھ میں نے 2.5 سال پہلے کہا تھا وہ سچ تھا۔ کس بات کا کہہ رہے ہو آدم؟ مجھ سے محبت کے دعوے کا، یا پھر تمہارے لیے اسلام چھوڑنے کا؟ میں تب نہیں جانتا تھا کہ وہ جملہ اتنا بھاری ہوگا۔ جانے وہ اس ایک عورت کے سامنے ہر لفظ کیوں بھول جاتا تھا؟ وہ تمہاری سوچ سے زیادہ بھاری تھا۔ میں آج تک وہ ایک جملہ نہیں بھلا پائی۔ آئی ایم سوری۔ کیا یہ لفظ معنی رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا، جانتا ہوں نہیں رکھتا، لیکن میں تب اس جملے کی اذیت سے ناواقف تھا۔ تمہارے واقف ہونے سے میرے لیے کچھ نہیں بدلا۔ تو مجھے ایک موقع دے سکتی ہو؟ وہ جو کچھ کہنا چاہ رہی تھی رک گئی۔ ارد گرد سب تھم گیا۔ کیسا موقع؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ کر روکا تھا۔ آدم، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں معطر۔ کیا تم مجھے ایک موقع دے سکتی ہو؟ معطر؟ ان دونوں کی نظر بیک وقت صحن کے سرے پر گئی۔ معطر کا چہرہ زرد پڑا۔ وہاں دانیال ٹھہرا تھا۔ اس کی سخت نظریں آدم پر تھیں۔ اندر جاؤ تم۔ معطر نے بنا اس پر دوسری نظر ڈالے قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ دانیال اسے جاتے دیکھ آدم کی طرف آیا۔ دیکھو دانیال، میں صرف ہاتھ اٹھائے احتیاط سے کچھ کہنا چاہا جب دانیال نے ٹوک دیا۔ اندر آئے میرے ساتھ۔ وہ سپاٹ سا کہتا افتخار صاحب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ آدم نے گہرا سانس لیا، پھر اس کے پیچھے گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ کوہنیاں گھٹنوں پر جما رکھی تھیں۔ اسے اندر آتے دیکھ صرف ایک نظر اٹھائی تھی۔ ہمارے ہاں پروپوزل دینے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ وہ بیٹھ چکا تو دانیال کی کاٹ تار آواز کمرے میں گونجی۔ جانتا ہوں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ بات لڑکی سے نہیں، لڑکی کے گھر والوں سے کی جاتی ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں۔ میں نے مشرقی روایات حفظ کر رکھی ہیں۔ تو پھر آپ کو پہلے ہم سے بات کرنی چاہیے تھی۔ آدم صوفے پر آگے کو ہوا۔ میں نے مشرقی روایات میں یہ بات بھی جانی ہے کہ بات لڑکے کے گھر والے کرتے ہیں، اور میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں۔ تو پھر آپ کو چاہیے کہ انہیں منائیں اور پھر یہاں رشتہ بھیجیں۔ وہ تب تک نہیں مانیں گے جب تک میں اسلام چھوڑ نہ دوں۔ دانیال یکدم تھما۔ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ جو سوال اس سے کیا وہ تم سے کر رہا ہوں۔ رک کر اسے دیکھا۔ میں معطر سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ معطر پسند کرتی ہے آپ کو؟
نہیں، آپ پھر بھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں۔ کیوں؟ میں نہیں جانتا مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں اس کے علاوہ کسی کا نہیں سوچا۔ یہ ناممکن کے قریب کی بات ہے۔ تم مجھے بتا سکتے ہو دانیال کہ میں اسے کیسے ممکن بناؤں؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ ایک مسئلہ ہو تو نہ، سب سے بڑا مسئلہ معطر کی رضامندی کا ہے۔ وہ راضی ہو بھی جائے تو امی نہیں مانیں گی۔ معطر سے میں بات کر لوں گا۔ رک کر اسے دیکھا۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو۔ ویسے تو میں بہت غیرت مند بھائی ہوں آدم کیان صاحب، لیکن ٹھیک ہے، یہاں معاملہ میری بہن کی زندگی کا ہے تو میں آپ کی اس سے ایک ملاقات کروا سکتا ہوں۔ شکریہ۔ اس نے سر کو خم دیا۔ اور تمہاری والدہ کو کیا مسئلہ ہوگا؟ آپ کو شاید برا لگے لیکن ان کے لیے 2 مسئلے سب سے اہم ہیں۔ آپ کا انگلینڈ میں ہونا، ہمارے خاندان سے نہ ہونا۔ وہ نظر انداز کر بھی دیں لیکن آپ کا نو مسلم ہونا وہ نظر انداز نہیں کریں گی، وہ بھی اس صورت میں جب آپ کی فیملی بھی آپ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ اس کے چہرے پر سایہ گزرا لیکن پھر سر کو خم دیا۔ میں یہ اعتراض سمجھ سکتا ہوں۔ آپ کو برا لگا؟ نہیں، یہ سچ ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی پیدائشی مسلمان کسی نو مسلم سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گا، سمجھ سکتا ہوں۔ میں انہیں راضی کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں، لیکن میں نے کہا نا، یہاں ایک مسئلہ نہیں بہت سے مسئلے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آدم وہیں بیٹھا رہا۔ آپ غلط جگہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں۔ کھلے دروازے سے وہ باہر نکل گیا۔ وہ تب بھی وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی زخم سا ابھرتا تھا۔ دوسری طرف اب کھلے دروازے سے صحن اور پھر صحن سے گزرتا دانیال نظر آ رہا تھا۔ چھوٹے سے لاؤنج سے ہوتے وہ اندرونی سیڑھیاں چڑھتا اوپری منزل کی طرف گیا۔ وہاں سامنے والا کمرہ معطر کا تھا۔ وہ اندر داخل ہونے سے پہلے رکا، پھر دستک دی۔ اندر سے فوراً دروازہ کھولا گیا۔ معطر سامنے تھی۔ اس کا چہرہ ابھی تک زرد تھا۔ کیا کہا اس نے تمہیں؟ تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ چہرے کی زردی سرخی میں تبدیل ہوئی۔ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اب بیڈ پر بیٹھ رہا تھا۔ ٹھیک کہا۔ وہ کچھ مطمئن ہوئی۔ اگر میں ایک آزاد خیال انسان نہ ہوتا اور اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کی ہڈیاں توڑ دیتا۔ اتنے تم پہلوان۔ منع کر دیا کافی ہے، لیکن میں نے دل سے منع نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ وہ ٹھٹکی۔ اگر مجھے انتخاب کا موقع دیا جائے تو میں تمہارے لیے آدم کیان کو منتخب کروں گا معطر۔ تم اسے نہیں جانتے دانیال۔ تمہیں لگتا ہے صرف تم اسے جانتی ہو؟ میں نے 6 ماہ النگٹن میں اسے جانا ہے۔ جسے تم جانتی ہو وہ ایرک کیان تھا، جسے میں جانتا ہوں وہ آدم کیان ہے۔ فرق ہے معطر۔ وہ لمحہ بھر کو چپ رہ گئی، پھر سر جھٹکا۔ اس نے کہا تھا وہ میرے لیے اسلام قبول کر لے گا۔ اب اس کا اس طرح یہاں آنا اور کیا ثابت کرتا ہے؟ اگر اس نے تمہارے لیے اسلام قبول کیا تھا تو وہ 2 سال تک کیوں نہیں آیا؟ مجھے نہیں معلوم۔ وہ جھنجھلائی۔ اس سے کہو یہاں سے چلا جائے۔ پھر تم ڈاکٹر احمد کے لیے ہاں کر دو۔ تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو؟ بالکل۔ دانیال، اسے صدمہ ہوا۔ میری بات سنو معطر۔ وہ اس کے سامنے آیا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ میں اس گھر کا بڑا مرد ہوں۔ بابا کے بعد اس گھر کا سربراہ میں ہوں۔ تم دنیا، لوگ، ہر چیز سے بے فکر ہو کر تسلی سے سوچو اور مجھے بتاؤ۔ اگر تم آدم کے لیے راضی ہو تو باخدا میں پوری دنیا سے لڑوں گا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ اسے بھائیوں والا مان دے رہی تھی۔ فیصلہ میں نے نہیں، تم نے کرنا ہے، لیکن اگر تم مجھ سے پوچھو تو میں چاہوں گا کہ ایک بار آدم کے بارے میں سوچ لو۔ میں ڈاکٹر احمد کی فیملی کو منع کر دوں گا فی الحال آنے سے۔ وہ نرمی سے کہتا پلٹا، پھر دروازے سے باہر نکل گیا۔ معطر تھک کر بیڈ پر بیٹھی۔ وہ آیا تھا تو مشکلیں ساتھ لے کے آیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اس نے پٹخ کر ٹیبل پر وہ 2 کاغذ رکھے اور شرٹ کا اوپری بٹن کھولا۔ صوفے پر بیٹھ کر موبائل پر کچھ دیکھتی رضیہ خاتون نے چونک کر سر اٹھایا، پھر نظر ان لفافوں پر گئی۔ ان میں کیا ہے؟ دیکھ لیں۔ وہ اب صوفے پر بیٹھ رہا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، صوفے کے ہتھے پر انگلی بجائی۔ چہرہ بے تاثر تھا۔ اس کی دائیں طرف بیٹھی رضیہ نے اچنبھے سے لفافہ کھولا، اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر ابرو اچکائے۔ تم نے کیس کر دیا ہے؟ حسن ماموں نے کیا ہے، اور میں تو جیسے جانتی ہی نہیں ہوں کہ حسن کو شے کس نے دی ہے۔ تیمور نے کاندھے اچکائے۔ میں نے صرف تھوڑا بہت پیسہ خرچ کیا ہے۔ 2 سال بہت تھے انہیں سمجھانے کو۔ تم سمجھا تو نہیں رہے تھے؟ میں ڈرا رہا تھا۔ معطر کو؟
معطر کو؟ اس نے سر کو خم دیا۔ لیکن میرا خیال ہے وہ لفظوں سے ڈرنے والی لڑکی نہیں ہے، تو اب کورٹ کی راہداریوں میں ملاقات ہوگی، جو کرنا ہے کرو۔ انہوں نے ہاتھ جھلایا، گویا وہ بیزار تھیں۔ لیکن اب جا کر نازنین کو واپس لے آؤ، 2 ماہ ہو چکے ہیں اسے گئے ہوئے۔ تیمور کے تاثرات بگڑے۔ میرے سامنے اس کا نام مت لیا کریں۔ بیوی ہے تمہاری، وہ بیوی جو مجھے 2 سال میں اولاد تک نہیں دے سکی؟ تو ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ہے، یہ دیر اللہ کی طرف سے ہے۔ 1 سال سے ہسپتال کے چکر لگا رہے ہیں ہم دونوں، اور آپ جانتی ہیں کہ مجھے ہسپتال میں خوار ہونا پسند نہیں ہے۔ اس سے کہیں اب یہ امید مت رکھے کہ میں واپس لینے آؤں گا۔ وہ سگریٹ جلاتا ہونٹوں سے لگا رہا تھا۔ تو کیا کرو گے اس کے بغیر؟ اس کے بغیر؟ میں اس کے ساتھ بھی خوش نہیں تھا۔ دیکھو بچے، رنجشیں ہر جگہ ہو جاتی ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعلقات خراب تو نہیں کیے جا سکتے نا؟ تعلقات ختم ضرور کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے تیمور، انہوں نے کچھ سختی دکھانی چاہی۔ رکیں بھی امی، میں آپ کو ایک اور بڑی بات بتاتا ہوں۔ سر صوفے کی پشت پر رکھے اس نے دھواں فضا کے سپرد کیا۔ میں معطر سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ دھواں ہوا میں تحلیل ہوا، آہستہ سے، دھیرے سے، پھر مکمل غائب ہوا۔ تیمور کی نظر دائیں طرف رکھے صوفے پر بیٹھی رضیہ پر گئی، جو ساکت اسے دیکھ رہی تھی۔ تیمور، ان کی آواز بے یقین تھی۔ آپ کو شاید یقین نہیں آیا، میں دوبارہ اپنی بات دہرا دیتا ہوں۔ میں معطر صبا سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ وہ پرسکون لگ رہا تھا۔ مذاق بھی وہ کرو جو برداشت ہو سکے۔ وہ جھٹکے سے اٹھیں۔ آپ کو اتنی بڑی بات مذاق لگ رہی ہے؟ گھٹیا مذاق، ایسے کیسے شادی کرو گے اس سے؟ قاضی کو بلا کے نکاح پڑھوا دیں گے، قصہ ختم۔ یوں جیسے چٹکیوں کی بات تھی، لمحوں کا قصہ تھا۔ رضیہ کا تنفس تیز ہوا، غصہ ابل کے باہر آیا۔ اور نازنین کا کیا کرو گے؟ بیوی ہے وہ تمہاری۔ آپ نے دوسرا لفافہ نہیں کھولا؟ وہ اب بھی صوفے پر سکون سے بیٹھا تھا۔ رضیہ کے ذہن میں کوئی الارم سا بجا۔ دوسرا لفافہ؟ نظر میز پر گئی، وہ بے یقینی سے لفافے تک آئیں اور اسے چاک کیا۔ سفید کاغذ جس پر سیاہ حرف درج تھے۔ ان کی نگاہیں اوپر سے نیچے تک گئیں، لب بے یقینی سے کھلے۔ پھر تیمور کو دیکھا جو خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تم نے نازنین کو طلاق دے دی؟ ان کی آواز صدمے سے عجیب طرح نکلی۔ میں نے نازنین کو طلاق دے دی امی، بالکل صحیح پڑھا آپ نے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ان کے پاس جیسے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ تیمور صوفے سے اٹھا، سگریٹ نیچے پھینکی۔ مجھے اس کا حق تھا۔ وہ عورت میرا ذہنی سکون برباد کر رہی تھی، میں نے وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا۔ اور اب آپ مامی کے پاس جائیں گی اور میرے اور معطر کے رشتے کی بات کریں گی۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ وہ چیخیں۔ سوچ لیں امی، مجھے اپنی بات منوانی آتی ہے۔ کیا کرو گے تم؟ ہاں کیا کرو گے؟ میں مر جاؤں گی لیکن معطر سے تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گی۔ پھر آپ یہ بھی سن لیں کہ میں معطر سے شادی کروں گا اور ضرور کروں گا۔ اس کی آنکھیں اور لہجہ باغیانہ ہو گیا۔ رضیہ کو کئی لمحے یقین نہیں آیا کہ یہ وہی تیمور تھا جو ان کے صرف ایک بار کہنے پر 4 سال پرانی منگنی توڑ آیا تھا۔ تم ایسا نہیں کرو گے۔ ان کا سر نفی میں ہلا۔ میں ایسا کروں گا، اور میں دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ وہ سگریٹ پر پاؤں مارتا باہر کی طرف جانے لگا جب رضیہ یکدم اس کے سامنے آئیں۔ تیمور، ایسے کیسے اس سے شادی کرو گے؟ وہ وہی لڑکی ہے جس سے تم نفرت کرتے تھے۔ نفرت؟ وہ جھٹکے سے رکا۔ میں بھی خود کو یہی کہہ رہا تھا امی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے خود آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے۔ میں کبھی کبھی پچھتاتا ہوں امی، بہت زیادہ۔ دیکھیں، ماموں صرف 6 ماہ بعد مر گئے۔ کیا ہوتا اگر میں 6 ماہ رک جاتا؟ کیا ہوتا اگر آپ 6 ماہ رک جاتی؟ ہاجرہ کے نام پہ بلیک میل کیا تھا آپ نے مجھے۔ اب ہاجرہ کو دیکھیں جا کے، وہ اپنے گھر میں کتنی خوش ہے۔ مجھے دیکھیں، میں خوش نظر آ رہا ہوں آپ کو؟ آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ وہ چیخ رہا تھا۔ جس ماں کے سامنے اس کی آواز بلند تک نہیں ہوتی تھی، وہ اس پر چیخ رہا تھا۔ رضیہ صدمے سے وہیں جم گئی۔ تیمور، مائیں آپ جیسی ہوتی ہیں کیا؟ میں نے بتایا تھا میں اسے پسند کرتا ہوں، بتایا تھا نا امی؟ پھر بھی آپ نے کہا نازنین سے شادی کر لو، میں نے کر لی۔ میں چابی والا گڈا بن گیا جو صرف آپ کے اشارے پہ چلتا رہا، پر دیکھیں میں نے وہ تاریں نکال دی ہیں، اب آپ مجھے کنٹرول نہیں کر سکتی۔ ان کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ تیمور انہیں سننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں پاگل ہوتا جا رہا ہوں امی۔ میں ایک دن سوچتا ہوں معطر کو پوری دنیا میں رسوا کروں گا، اگلے دن مجھے احساس ہوتا ہے میں تو اس سے محبت کرتا ہوں۔
میں سوچتا ہوں اس سے شادی کر کے اسے چھوڑ دوں گا، لیکن مجھے پتہ ہے میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں اسے ساری زندگی اذیت دوں گا، پھر بھی اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اس کے بہت سے قصور جمع ہیں میرے پاس، وہ ساری زندگی میرے ساتھ اذیت میں رہے گی، لیکن میرے ساتھ رہے گی۔ یا میرے اللہ، امی میرا دماغ درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ ایسا مت، میں کیا سے کیا بن گیا ہوں امی؟ میں نے اپنی انسانیت بھی کھو دی ہے۔ آپ دیکھیں میرے پاس دولت ہے، گھر گاڑی ہر شے، لیکن وہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اتنی دولت کیسے اکٹھی کی؟ میں نے اپنے اندر کا انسان مار دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اتنی اذیت کہاں سے اکٹھی کی؟ آپ نے میرے اندر کا تیمور مار دیا ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں، رضیہ صدمے سے جم گئی تھی۔ اور نہیں امی، آپ نہیں جائیں گی تو ٹھیک ہے، میں خود معطر سے بات کروں گا۔ مجھے معلوم ہے وہ نہیں مانے گی، لیکن میں اسے راضی کر لوں گا۔ وہ پھر بھی نہ مانی تو میں اسے دھمکی دوں گا۔ اس نے مجھ سے شادی نہ کی تو اس کا گھر چھین لوں گا۔ وہ بہت بہادر بنتی ہے، لیکن وہ اندر سے آج بھی کمزور ہے۔ صرف ایک دھمکی امی، اور وہ اپنے باپ کے گھر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ہار جائے گی۔ میں اسے جانتا ہوں۔ اس کی آنکھیں اب سرخ پڑ رہی تھیں۔ تیمور، یہ مت کرو۔ کیوں؟ میں کیوں خوش نہ رہوں؟ میں کب تک آپ کے ہاتھوں کٹ پتلی بنوں؟ کب تک امی؟ وہ واحد خوشی تھی جو میرے پاس تھی، وہ واحد محبت تھی، اور آپ نے اسے بھی مجھ سے چھین جانے دیا۔ جتنا قصور افتخار ماموں کا ہے اتنا آپ کا بھی ہے۔ میں انہیں جا کے باتیں سنا سکتا ہوں، آپ کو نہیں۔ لیکن اور نہیں، آپ اب مجھے اپنی مرضی پر نہیں چلائیں گی۔ میں نے کہا میں معطر سے شادی کر رہا ہوں تو کر رہا ہوں، آپ روک کے دکھائیں مجھے۔ سخت آنکھوں سے چبا چبا کے کہتے وہ میز کو ٹھوک کر مارتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ رضیہ اب بھی کسی مجسمے کی مانند وہاں ٹھہری تھی۔ دانیال نے ساجدہ کو سب بتا دیا۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور تم یہاں بیٹھ کے مجھے بتا رہے ہو؟ فوراً اسے گھر سے جانے کا کہو۔ وہ سیکھ پا ہوں، اس نے عزت اور شرافت سے رشتہ مانگا ہے امی۔ یہ کیسی عزت اور شرافت ہے کہ جن کے گھر مہمان بن کے رہ رہا ہے ان کی ہی بیٹی پہ نظر رکھی ہوئی ہے؟ وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ وہ اسے لندن سے جانتا ہے، یعنی اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک آیا ہے۔ انہیں مزید صدمہ ہوا، اس کے پیچھے نہیں آیا، اتفاقاً ملاقات ہو گئی ہے۔ وہ تحمل سے سمجھا رہا تھا۔ معطر آنکھیں نیچے کمرے کے باہر ٹھہری تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ امی کو بتا دے گا۔ تو اب اس حرکت پہ پھول پہناؤں اسے؟ امی، آپ کو مسئلہ کیا ہے آدم بھائی سے؟ ایک مسئلہ، ہزاروں ہیں۔ پہلا بتائیں۔ وہ نو مسلم ہیں۔ سب سے بڑا اعتراض، 2 سال ہو چکے ہیں انہیں اسلام قبول کیے، اور ہم میں سے تو کئیوں سے بہتر ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہے، 2 دن میں ساری نمازیں پڑھتے ہیں، نیک ہیں، اخلاق اچھا ہے، اور کیا چاہیے؟ اس کے نزدیک گویا یہ اعتراض تھا ہی نہیں۔ کیا معلوم ہمارے سامنے نیک بن رہا ہو؟ بہت اچھے۔ آپ ایسا کریں، بانو خالہ سے پوچھ لیں، 2 سال سے جانتی ہیں وہ آدم بھائی کو۔ ان کے سامنے بھی 2 سال سے اچھا بننے کا ڈرامہ کر رہے ہوں گے۔ کل کو اگر وہ اسلام سے پھر گیا تو گمراہ ہو گیا، پھر نہیں پھریں گے۔ جن کو اللہ نے چن کر ہدایت کی راہ پہ ڈالا ہے، آپ انہیں کیسے گمراہ کہہ سکتی ہیں؟ اس کے ماں باپ بھی ساتھ نہیں ہیں۔ دوسرا اعتراض، وہ انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ہی چھوڑ گئے ہیں۔ تو کیا ایسے ہی ایرے گہرے کے ساتھ بیاہ دوں اپنی بیٹی کو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ماں باپ میں سے ایک ہی ہوتا تو بھی سوچ لیا جاتا، یہاں تو دونوں ہی اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ انہیں منا لیں گے۔ وہ کچھ چڑ گیا، منا لے، لیکن میں معطر کی شادی اس سے نہیں کروں گی۔ ابھی کہاں ہے نا، بانو آپا بھی جانتی ہیں انہیں، آپ ان سے تسلی کر لیں۔ جب رشتہ ہی نہیں کرنا تو تسلی کیسی؟ آپ جن لوگوں سے ڈر رہی ہیں نا، اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ جن رشتہ داروں کی باتوں کی آپ پرواہ کر رہی ہیں، کل کو معطر کو کسی لنگڑے کے ساتھ بیاہ دیں، ایک اعتراض نہیں کریں گے، ایک اعتراض تک نہیں کریں گے، زندگی معطر کی جہنم بنے گی۔ آپ کے رشتہ داروں کو فرق نہیں پڑے گا۔ اپنی اولاد کو کیوں معاشرے کی خوشی کے لیے قربان کر رہی ہیں؟ ساجدہ کچھ غصے سے اسے دیکھتی رہیں۔ معاشرے کا سبق مت پڑھاؤ مجھے، میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، مجھے 100 اعتراض ہیں۔ اگر یہ سب نہ ہوتے تو بھی بات تھی، میں کلیجے پہ پتھر رکھ کے اسے دوبارہ اس ملک بھیج دیتی، لیکن یہاں تو سرے سے بات ہی نہیں بن رہی۔ اس سے کہو سامان اٹھائے اور جائے یہاں سے۔ وہ غصے سے اٹھیں اور کمرے سے نکل گئیں۔ معطر ان سے پہلے باہر جا چکی تھی۔ اس کا رخ بابا کے کمرے کی طرف تھا۔ دروازہ کھلا تھا، کھلے دروازے سے اندر بیڈ پر لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا آدم نظر آ رہا تھا۔ وہ سیخ پا ہو کر اس کے سر پہ پہنچی۔ دانیال کو کیا پٹی پڑھائی ہے تم نے؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ ایسا کیا کہا ہے تم نے اس سے کہ وہ تمہاری حمایت میں امی تک سے لڑ رہا ہے؟
اس کا چہرہ غصے میں سرخ پڑ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھتا اس کے سامنے آیا۔ میں نے تمہیں منع کر دیا تھا۔ تم نے ایرک کو منع کیا تھا۔ اس مرتبہ یہ سوال آدم نے کیا ہے۔ مجھے پھر بھی تم سے شادی نہیں کرنی، چاہے تم ایرک ہو یا آدم۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ نہیں کرنی تو بس نہیں کرنی، بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ اسی غصے سے پلٹتی جانے لگی جب پیچھے سے اس کی آواز آئی۔ کیا تم واقعی مجھے ایک موقع نہیں دے سکتی معطر؟ میں بدل گیا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے ماضی میں بہت کچھ غلط کیا، لیکن میں اب واقعی میں بدل گیا ہوں۔ وہ پلٹی۔ نہیں، میں تمہیں موقع نہیں دے سکتی۔ میں نے بانو آپا سے جھوٹ کہا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم میرے پیچھے نہ آؤ۔ میں اب بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں تمہارے سوال کا جواب وہ نہیں دے سکتی جو تم چاہتے ہو۔ لیکن کیوں؟ وہ بے بس ہوا۔ ہم مشرقی لڑکیوں کی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں آدم کیان صاحب۔ ہمیں معاشرے کی بنائی گئی حدود میں رہنا پڑتا ہے۔ ہمارا مستقبل صرف ہم نہیں، پورا معاشرہ طے کرتا ہے، اور جس معاشرے کا حصہ میں ہوں وہاں تم میرے معاشرے کے تقاضے پر پورے نہیں اترتے۔ میں اس معاشرے سے لڑ سکتا ہوں اور میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ بہتر ہوگا تم واپس چلے جاؤ۔ اگر میری جگہ سنان یہاں ہوتا تو کیا تم اسے منع کرتی؟ وہ کیوں کرتا تھا ایسے؟ وہ کیوں اپنا موازنہ اس سے کرتا تھا؟ معطر کے گلے میں ڈھیروں آنسو اٹکے۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ اگر وہ یہاں ہوتا معطر، اگر سنان یہاں ہوتا اور تمہیں انتخاب کا موقع دیا جاتا تو تم مجھے منتخب کرتی یا سنان کو؟ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، چپ چاپ، پھر گہرا سانس لیا۔ میں سنان کو منتخب کرتی۔ وہ بنا اس پہ دوسری نظر ڈالے آگے بڑھ گئی۔ اس نے پیچھے ٹہرے لڑکے کی آنکھوں کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ان آنکھوں میں درج ہوتی اذیت نہیں دیکھی تھی۔ اس نے نہیں دیکھا تھا کہ پیچھے ٹہرے لڑکے کے چہرے پر کسی نے وہ اذیت انڈیلی تھی جو کسی کا دل نکالنے سے ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے معلوم تھا جواب یہی ہوگا، تو پھر اپنے دل پر یہ ظلم کیوں؟ وہ جانتا تھا، وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ جب انتخاب کا موقع آیا تو معطر صبا کبھی بھی اسے منتخب نہیں کرے گی۔ پھر کس امید پر اس نے یہ سوال پوچھا تھا؟ وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا پسندیدہ تھا، لیکن وہ اپنی پسندیدہ عورت کے دل سے اپنے لیے نفرت نہیں نکال سکتا تھا۔ اس کے پاس ہر کام کے لیے ہزاروں انتخاب تھے، لیکن وہ خود کو اپنی پسندیدہ عورت کا انتخاب نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ جب بولتا تھا تو نظریں اس پر جم جاتی تھیں، اور وہ ایک عورت اس کے ہر لفظ کو کھینچ کے لے گئی تھی۔ اتنی شہرت کا کیا فائدہ؟ دل تو پھر بھی خسارے میں رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکل کر دیکھو تو معطر اب چھوٹے سے لاؤنج سے ہوتی سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ جب لاؤنج میں بیٹھے دانیال کو دیکھ کر رکی۔ دانیال؟ اس نے بے ساختہ سر اٹھایا، پھر معطر کی آنکھوں کو دیکھا۔ اس سے کہو یہاں سے چلا جائے، مجھے اس کی آنکھوں سے خوف آتا ہے۔ کیسا خوف؟ وہ ان آنکھوں میں جو محبت بھر کے لایا ہے وہ مجھے خوف زدہ کر رہی ہے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ اس سے کہو چلا جائے۔ اس کی آواز بھرا گئی، قدم اوپر کی طرف بڑھ گئے۔ دانیال کئی لمحے وہاں بیٹھا رہا، پھر دھیرے سے اٹھتے سب سے پہلے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ اس کے قدم دروازے پر رک گئے۔ سامنے بیٹھا شخص کسی تھکے ہارے انسان کی طرح بیٹھا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ آدم بھائی؟ آدم نے سر اٹھایا۔ لمحے بھر کو دانیال وہیں تھم گیا۔ اس کی آنکھوں کا کونا نم تھا۔ دانیال کو دیکھتے اس نے گیلی سانس اندر اتاری۔ اس نے کیا کہا ہے؟ آدم اٹھ کر اپنے بیگ کی طرف جا رہا تھا۔ تمہاری بہن کبھی مجھے منتخب نہیں کرے گی دانیال۔ اس نے منع کر دیا؟ میں جانتا تھا وہ یہی کرے گی، اور میں نے سوچا تھا کہ وہ منع کرے گی تو میں اس کی زندگی سے چلا جاؤں گا، لیکن وہ بیڈ پر بیٹھا دانیال چلتے ہوئے سامنے آ ٹھہرا تھا۔ لیکن وہ کمرے سے گئی ہے تو میں نے جان لیا کہ وہ میری زندگی سے چلی گئی تو میرے پاس تو کچھ باقی ہی نہیں رہے گا۔ دانیال سامنے ٹھہرا، اسے دیکھتا رہا۔ وہ 2 دن سے سوچ رہا تھا، 2 دن سے فیصلہ نہیں لے پا رہا تھا، لیکن اس ایک لمحے میں جیسے اس نے طے کر لیا تھا۔ آپ کی فیملی یہاں نہیں آ سکتی؟ وہ لوگ مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ کوئی تو ہوگا آدم بھائی، فیملی میں کوئی رشتہ دار، کوئی نہیں ہے۔ وہ لمحہ بھر کو رکا۔ سوائے چند لوگوں کے۔ کون چند لوگ؟ وہ میری فیملی نہیں ہیں، فیملی جیسے ہیں، اور میں انہیں ان سب میں نہیں لانا چاہتا۔ کیوں؟ ان کے دل زخمی ہیں۔ میں یہاں بلا کے مزید زخمی نہیں کرنا چاہتا۔ تم بے فکر رہو، میں یہاں سے کل چلا جاؤں گا۔
دل تو پچھلے چند سالوں میں کئی بار ٹوٹا تھا، اس بار زیادہ زور سے ٹوٹا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، وہ برداشت کر لے گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ دانیال خاموشی سے باہر چلا گیا۔ پیچھے بیٹھا لڑکا اب زمین کو دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی اس بار دل کا ٹوٹنا وہ برداشت کر لے گا؟ اسے اگلے دن نہ کسی سے کچھ کہنے کا وقت مل سکا، نہ وہ کسی سے مل سکا۔ چھٹی ختم ہونے میں صرف 8 دن باقی تھے اور ان سب میں 3 دن تو عید میں گزر جاتے۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ عید پر برطانیہ میں نہیں تھا۔ اس دن وہ صبح صبح منظور صاحب کے ساتھ گیا۔ پہلے کالج، پھر پولیس اسٹیشن، پھر اس کے انسٹیٹیوٹ کال کروائی، پھر انگلینڈ میں موجود پاکستانی سفارت خانے تک ساری بات پہنچائی۔ انہوں نے تسلی کروائی کہ وہ سارا معاملہ خود دیکھ لیں گے۔ اس نے سارے ڈاکیومنٹس جن میں کامل منظور کے کسی بھی طرح کی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہ ہونے کا یقین کروایا گیا تھا، مارک تک پہنچا دیے۔ وہ وہاں یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ آپ کا شکریہ بیٹا، آپ نہ ہوتے تو میں امید ہی چھوڑ چکا تھا۔ منظور صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا، اور اب کامل کو واپس مت بلوائیے گا کسی خوف کی وجہ سے۔ اسے اپنے مستقبل کے لیے کوشش کرنے دیں، وہ وہاں محفوظ ہے۔ میں واپس جا کر بذات خود اس سے ملوں گا۔ اس نے انہیں تسلی دیتے نجیب کو گاڑی نکالنے کا اشارہ کیا۔ آپ کا مشن کہاں تک پہنچا؟ کون سا مشن؟ گاڑی میں بیٹھتے وہ ٹھٹکا۔ وہی جس کی وجہ سے پڑوس والا گھر لیا تھا، تم وہیں اٹکے ہو ابھی تک؟ وہ ہلکا سا ہنسا، چہرے پر تھکن نظر آ رہی تھی۔ پچھلے چند دن سے نہ نیند پوری ہوئی تھی، نہ آرام کا وقت مل سکا تھا۔ موبائل نکالتے وقت دیکھنا چاہا لیکن وہ بند تھا۔ پورے دن میں اسے چارج کرنا یاد ہی نہیں رہا۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ کسی دن مجھے علم ہو ہی جائے گا۔ میں خود انتظار کر رہا ہوں۔ اب تو آپ لاہور گھومیں گے نا؟ مجھے پشاور جانا ہے۔ پہلے لاہور تو گھوم لیں۔ پشاور بھی گھومنے نہیں جا رہا۔ پھر کس لیے جا رہے ہیں؟ کسی سے ملنا ہے۔ نجیب گاڑی گلی میں روک رہا تھا۔ وہ دروازہ کھولتے باہر نکلا۔ جب سڑک پر نظر گئی، ایک بڑی گاڑی وہاں رکی تھی۔ اس نے ابرو اچکائے۔ یہ آپ کہیں پچھلے جنم میں پاکستانی تو نہیں تھے؟ گاڑی کی کھڑکی سے منہ نکالتے نجیب نے اسے پکارا تو اس نے رخ موڑا۔ کون سا پچھلا جنم؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں، میرا مطلب آدھا پاکستان آپ سے واقف ہے، آدھے پاکستان سے آپ واقف ہیں۔ یہ واقفیت کس وجہ سے ہوئی ہے بھلا؟ خود ہی تو کہتے ہو آدھی دنیا مجھے جانتی ہے۔ آدھی دنیا میں پاکستان بھی آتا ہے، لیکن آپ آدھے پاکستان کو کیسے جانتے ہیں؟ میں تمہارے آدھے پاکستان میں سے صرف 2-4 لوگوں کو جانتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے لیے آدھا پاکستان انہی 2-4 لوگوں میں سما جاتا ہے۔ مزید نجیب سے بحث کرنے کی بجائے وہ گلی کی طرف جا رہا تھا۔ گلی کے ابتدا ہی میں معطر کا گھر تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو گیٹ کھلا تھا۔ اسے بند کرتے وہ برآمدے پھر کمرے کی طرف جانے لگا تو یکدم رکا۔ چھوٹے سے لاؤنج سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ عام سی چیز تھی لیکن وہ ٹھٹکا۔ یوں ہی گمان سا گزرا کہ وہ آواز جانی پہچانی تھی۔ آہستہ قدموں سے وہ گیلری سے ہوتا لاؤنج کے سرے پر آیا تو قدم مزید چلنے سے انکاری ہو گئے۔ سامنے بزرگ بیٹھے تھے، سفید شلوار قمیض پہنے۔ ان کے ساتھ خاتون جنہوں نے دوپٹہ سر پہ اوڑھ رکھا تھا۔ پھر اس کی نظر ساتھ والے صوفے پر گئی۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے بیٹھی لڑکی، پریزے، اس کے لبوں سے نکلا۔ کسی بات پر مسکراتی پریزے کی نظر اس پر گئی تو مسکراہٹ سمٹی۔ پھر اس نے خفگی سے رخ موڑا۔ آدم کی نظر خجستہ خاتون پر گئی، پھر سعدی حشمت خان پر۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز پر وہاں سناٹا چھایا۔ سب نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا تو وہ کچھ حیرانی سے ہلکا سا مسکراتے ہوئے سعدی خان کی طرف آیا جو اسے دیکھتے کھڑے ہو چکے تھے۔ ان سے گلے ملتے خجستہ کے آگے سر جھکایا۔ نظر دانیال پر گئی جو اسے دیکھ رہا تھا، پھر نظر پریزے پر گئی تو وہ سیدھا ہوتے ہلکا سا کھنکھارا۔ کیسی ہو پریزے؟ بات مت کریں مجھ سے۔ اس نے کچھ بے بسی سے خجستہ خانم کو دیکھا، پھر سعدی حشمت خان کو۔ دونوں نے کاندھے اچکا دیے۔ ناراض ہو؟ بہت۔ آپ نے آنے سے پہلے بتایا بھی نہیں۔ میں آج پشاور کے لیے نکل ہی رہا تھا۔ بیٹھیں آدم بھائی۔ دانیال کی آواز پر وہ سر کو خم دیتا دائیں طرف رکھے صوفے پر بیٹھا۔ ایک سنجیدہ نظر سب پر ڈالی۔ بریکٹ، وہ یہاں کیا کر رہے تھے؟
کیونکہ آدم بیٹا بھی آ گیا ہے تو ہم سیدھا مدعے کی بات پہ آتے ہیں۔ سعدی حشمت خان نے اسے دیکھتے انگلش میں کہا تو وہ کچھ چونکا، پھر سیدھا ہوا۔ نظر پریزے پر گئی جو اسے دیکھتے مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ میں سمجھی نہیں۔ ساجدہ کو ان لوگوں کی آمد حیران کر رہی تھی۔ ہم سمجھا دیتے ہیں بہن۔ اس نے مٹھی اضطراری انداز میں بند کرتے خجستہ خانم کو دیکھا جن کی نظر ساجدہ پر تھی۔ آدم کو ہم 2 سال سے جانتے ہیں، یہ سنان کا دوست ہے۔ سنان میرا بیٹا جسے برطانیہ میں شہید کر دیا گیا تھا۔ پل بھر کو وہاں سناٹا چھا گیا، پھر خجستہ خانم نے گہرا سانس لیا۔ سنان کو انصاف دلانے کے لیے آدم نے کوششیں کی تھیں، ہم تب سے اس سے واقف ہیں۔ یہ میرے لیے میرے بیٹے جیسا ہے اور میں اپنے اس بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی معطر کا ہاتھ مانگتی ہوں۔ گفتگو اردو میں تھی، اسے الفاظ سمجھ نہیں آئے تھے سوائے سنان اور معطر کے نام کے۔ بند مٹھی کھل گئی، اسے گفتگو کا موضوع سمجھ آ گیا تھا۔ سر جھکائے اس نے آنکھیں بند کیں۔ میں خجستہ خاتون، آپ نے مجھے کچھ کہنے لائق نہیں چھوڑا۔ ساجدہ پل بھر کو واقعی لاجواب ہو گئی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ کے لیے فیصلہ مشکل ہوگا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ یہ مشکل فیصلہ ہے، جانتے ہیں بہن، لیکن ہم آپ کو پوری تسلی دلاتے ہیں کہ آپ غلط فیصلہ نہیں کریں گی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے گفتگو سنتا رہا۔ یہاں اس کے ماں باپ کو ہونا چاہیے تھا، کیان اور ہیزل کو۔ پریزے کی جگہ سوزین ہوتی، وہاں اس کے ماں باپ ہوتے۔ اس کی جھکی آنکھوں میں اذیت ابھری، عجیب دل توڑنے والی اذیت۔ میں معطر سے مل سکتی ہوں؟ اس کا سر پریزے کی آواز پر اٹھا تھا۔ وہ ساجدہ سے پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے سر ہلاتے مبشرہ کو بلایا۔ ان کو معطر کے پاس چھوڑ آؤ۔ وہ شکریہ کہتی اٹھی۔ بنا کسی کو دیکھے مبشرہ کے ساتھ لاؤنج کے سرے پر بنی تنگ سی سیڑھیوں سے اوپر کی طرف، وہاں سیڑھیوں کے اختتام پر سب سے پہلا کمرہ معطر کا تھا۔ مبشرہ نے دستک دے کر دروازہ کھولا تو اندر بیٹھی معطر نظر آئی۔ وہ کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی تھی، پاؤں اوپر کر رکھے تھے، نظر باہر تھی۔ اس کا لباس مکمل سیاہ تھا، دوپٹہ گردن میں، بال ڈھیلے سے جوڑے میں بندھے تھے۔ دستک پر نظر گھمائی، مبشرہ کے پیچھے ٹہری گلابی دوپٹے میں دمکتے چہرے والی لڑکی پر نظر گئی۔ یہ پریزے ہیں، آپ سے ملنا چاہتی تھیں۔ وہ کچھ دیر اس لڑکی کو دیکھتی رہی، ابرو تعجب سے اٹھے، پھر ایک لمحے میں یاد آیا وہ کون پریزے تھی۔ وہ دنیا میں صرف ایک پریزے نام کی لڑکی کو جانتی تھی۔ قدم کرسی سے نیچے اترے۔ شکریہ مبشرہ، ہمیں کچھ دیر اکیلا چھوڑ سکتی ہیں؟ مبشرہ مسکرائی، پھر سر ہلاتے دروازہ بند کر دیا۔ پریزے کچھ لمحے وہیں ٹھہری رہی، پھر معطر کے سامنے پڑی کرسی تک آئی۔ السلام علیکم پریزے۔ وہ بے یقینی سے اٹھی اور تیزی سے اس تک آتے اسے گلے سے لگایا۔ پریزے تھم گئی، معطر اسے زور سے بھینچے ہوئے تھی۔ اس کا ہاتھ معطر کی پشت پر گیا۔ تم یہاں کیسے؟ اس سے الگ ہوتے حیرانی سے پوچھا۔ وہ ابھی سو کر اٹھی تھی تو نیچے آنے والے مہمانوں کی آمد سے لا علم تھی۔ آپ کے لیے آئے ہیں، میں بیٹھ سکتی ہوں؟ ہاں بیٹھو۔ کرسی سامنے رکھتے وہ خود بھی بیٹھ گئی، چہرے پر بے چینی پھیلی تھی۔ کیسی ہو تم اور یہاں کیسے؟ ایڈریس کیسے ملا تمہیں؟ سانس تو لیں معطر، وہ ہلکا سا ہنسی۔ اللہ، مجھے تمہیں دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے، کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ واقعی خوش لگ رہی تھی۔ مورے اور بابا کے ساتھ، وہ نیچے ہیں۔ اوہ، میں ان سے مل کے آتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی جب پریزے نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ آپ کی امی سے بات کر رہے ہیں، مجھے آپ سے بات کرنی تھی اس لیے اوپر آ گئی۔ کیا بات کرنی ہے؟ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ پہلے تو آپ کو دیکھنا تھا۔ ابھی تو دیکھا ہے، وہ مسکرائی۔ دروازے میں کھڑے ہو کر اپنی نظر سے دیکھا تھا، یہاں بیٹھ کر سنان لالا کی نظر سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ مجھے اس کے لیے دکھ ہے۔ میرا دکھ تو 2 سال سے کم ہی نہیں ہو رہا۔ وہ اچھا انسان تھا۔ دیکھیں اس الفاظ سے ہی کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ معطر کو دکھ نے آن گھیرا۔ صبر کرو پریزے، وہ مجھے کہتے تھے کہ تم جب معطر سے ملو گی تو کہو گی کہ وہ ہیر جیسی لڑکی ہے۔ وہ یہاں ہوتے تو میں انہیں بتاتی آپ واقعی ہیر جیسی ہیں، پر وہ یہاں ہیں ہی نہیں۔ اس کی نم آنکھیں اب آنسو بہا رہی تھیں۔ ان کے پاس بہت خواب تھے جو آپ سے جڑے تھے، لیکن ان کی کہانی مختصر رہی۔ کچھ کہانیوں کے انجام ان کے نام طے کرتے ہیں۔ وہ خود کو رانجھا کہتے تو اچھا ہوتا نا؟ وہ خود کو رانجھا نہ کہتے
تو اچھا ہوتا نا، اس کا جانا طے تھا پری سے۔ وہ خوش تھے معطر، ہماری رات کو بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا کہ وہ واپس آ رہے ہیں، ہم نے طے کیا تھا کہ ہم لاہور جائیں گے۔ انہوں نے آپ کے لیے چوڑیاں بھی لی تھیں، وہ چوڑیاں کہیں کھو گئیں۔ انہوں نے میرے لیے جھمکے لیے تھے، وہ جھمکے بھی گم گئے۔ ان کی ڈائری میں کئی قصے درج تھے، وہ ڈائری بھی مجھے نہیں ملی۔ اس کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ معطر کو اسے دیکھتے کچھ یاد آیا، وہ اس کا ہاتھ چھوڑتی اٹھی، الماری کا دروازہ کھولا، نچلے خانے میں چھوٹے سے ڈبے کو اٹھایا، پھر اس تک آئی۔ ڈبہ کھولا تو اندر رکھی چند چوڑیاں نظر آئیں، ساتھ ایک جھمکا۔ آنسو صاف کرتی پریزے کی نظر اس کے ہاتھ میں تھامے جھمکے پر گئی۔ جب اسے گولی لگی تھی تو یہ مجھے اس کے پاس سے ملے تھے، اس نے میرے سامنے تمہارے لیے لیے تھے۔ اس نے وہ جھمکا پریزے کی طرف بڑھایا، وہ اسے ہاتھ میں تھامے ایک بار پھر رو پڑی۔ اوہ لالا! معطر چوڑیاں وہیں رکھتی اس تک آئی، اسے گلے سے لگاتے اس کی پیٹھ تھپکی۔ رونے سے غم ہلکا ہوتا ہے پریزے، لیکن اپنے دل کا بوجھ مت بڑھاؤ۔ وہ اس کا سر تھپک رہی تھی، اس کی خود کی آنکھیں یوں ہی نم ہو گئی تھیں۔ پریزے کی ہچکیاں آہستہ آہستہ تھمنے لگیں، پھر وہ پرسکون ہوتے ہوتے چپ ہوئی، ہاتھ سے آنسو صاف کیے اور معطر کا ہاتھ تھاما۔ میں بہت کمزور دل والی لڑکی ہوں دراصل، وہ سامنے بیٹھتی ہلکا سا مسکرائی۔ سنان تمہارا بتاتا تھا، لالا آپ کا بھی بتاتے تھے، وہ آنسو صاف کر رہی تھی۔ کیا بتاتا تھا؟ یہی کہ آپ چوڑیاں پہنتی ہیں، انہیں ڈر ہے کہ کسی دن جب وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ آپ کو اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں تو آپ انہیں چوڑیاں پہنے ہاتھوں سے تھپڑ ماریں گی۔ وہ خامخواہ میرے ہاتھوں سے ڈرتا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے ہنسی۔ پریزے کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کو وہ تنگ کرتے تھے، انہوں نے ارلنگٹن کی گلیوں میں آپ کو خوف زدہ کیا تھا، آپ کا بس چلتا تو انہیں دریائے ٹیمز میں پھینک دیتی۔ اس کی نمی آنکھوں میں رہی لیکن مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہ سنان کہتا تھا؟ یہ آدم لالا کہتے ہیں۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، لفظ جیسے دماغ کو آہستہ سے سمجھ آئے تھے۔ پریزے، ہم یہاں آپ کا رشتہ لینے آئے ہیں معطر، اپنے بھائی آدم قیان کے لیے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ معطر آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھتی رہی۔ تم آدم کو جانتی ہو؟ وہ میرے لیے بھائی جیسے ہیں۔ سنان لالا زندہ ہوتے تو ہم یہاں ان کے لیے آتے، لیکن ہم یہاں آدم لالا کے لیے آئے ہیں۔ میرے بھائی کو منع مت کیجیے گا معطر۔ اس نے ہاتھ پریزے کے ہاتھ سے کھینچا۔ تو اس نے تمہیں سفارش کے لیے بھیجا ہے؟ وہ ہمارے یہاں آنے کے متعلق جانتے بھی نہیں ہیں، ہم یہاں ان کی مرضی سے نہیں آئے۔ اگر اس نے نہیں کہا تو تم لوگوں کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ ان کے پاس کوئی تھا ہی نہیں معطر جو ان کے لیے آتا۔ معطر صبا کی زبان سے کسی نے سارے الفاظ کھینچ لیے۔ پریزے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ان کے ماں باپ، بہن، دوست سب نے انہیں اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ایسے انسان سے نفرت تو نہیں بنتی جس نے اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیا ہو، ایسے انسان پر تو رشک بنتا ہے۔ میں اس سے نفرت نہیں کرتی، اس نے وضاحت دینی چاہی۔ پھر آپ ان سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ تو تم میرے حالات نہیں جانتی۔ میں واقعی نہیں جانتی، لیکن میں آدم لالا کے دل کا حال جانتی ہوں، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کئی بار ان سے کہا کہ پاکستان آ جائیں، وہ نہیں آئے۔ مجھے کچھ عرصے بعد پتہ چلا وہ آپ کی وجہ سے نہیں آ رہے، وہ آپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نہیں جانتی کس وجہ سے، لیکن کوئی بھی جرم اتنا بڑا تو نہیں ہوتا جسے معاف نہ کیا جا سکے۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں شاید غلط سمجھ رہی ہوں، لیکن میں واقعی نہیں جانتی کہ جو انسان آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، اس کا دل توڑنے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ وجہ؟ اس نے سوچا، واقعی کیا وجہ تھی؟ آدم قیان کا وہ جملہ جو اس نے نادانی میں کہا تھا، یا اور کیا قصور تھا؟ اسے واقعی یاد نہیں آ سکا۔ وہ جو چاہ رہا ہے وہ ممکن نہیں ہے پریزے۔ اس نے پاؤں دوبارہ اوپر کر لیے۔ وہ آپ کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتے ہیں معطر، اور میں یہی نہیں چاہتی۔ وہ کس کے لیے پوری دنیا سے لڑے گا؟ اسے خود کا سوچنا چاہیے۔ خود کا ہی تو سوچ رہے ہیں۔ معطر چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے جو کر سکتی ہیں وہ کر لیں، قسمت ان پہ مہربان ہوگی تو آپ کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے کوئی جواب دینے سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی، پھر دروازہ کھلا۔
آپی آپ کو اور پریزے کو نیچے بلا رہے ہیں۔ پریزے سر ہلاتی اٹھی، پھر معطر کو دیکھا۔ نیچے چلیں۔ اس نے جھک کر اپنا لباس دیکھا، تھوڑی دیر پہلے ہی تبدیل کیا تھا، پھر سر ہلاتے اٹھی اور دوپٹہ درست کر کے سر پر پہنا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پریزے اس کے آگے رکی۔ میرے بس میں ہوتا تو میں سنان لالا کے لیے آپ کو چنتی معطر، لیکن ان کی قسمت میں آپ نہیں لکھی تھی۔ اب میں اپنے دوسرے بھائی کے لیے آپ سے سوال کر رہی ہوں، میرے دوسرے بھائی کا دل مت توڑیے گا۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ معطر نے سیڑھیوں سے نظر آتے آدم کو دیکھا، اس کے قدم دھیمے ہوئے۔ لاؤنج تک پہنچنے تک وہ آدم کو دیکھتی رہی۔ وہ سر جھکائے نیچے دیکھ رہا تھا، اتنا نیچے کہ اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ السلام علیکم آواز پر بھی وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ معطر خجستہ خانم سے ملتی ان کے ساتھ بیٹھی، ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر پھر سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے قدموں کو خاموشی سے گور رہا تھا۔ بہت پیاری بیٹی ہے آپ کی۔ اس پیاری بیٹی کو، اس پیارے بیٹے کو دیکھ کر پہلی بار احساس ہوا وہ بدل گیا تھا۔ وہ واقعی بدل گیا تھا۔ جسے الفاظ یوں ہی کہہ دینے کی عادت تھی وہ کم گو ہو گیا تھا۔ جس کے جملے زبان کی نوک پہ رہتے تھے وہ جملے سوچ کے بولنے لگا تھا۔ جسے نظریں ارد گرد گھمانے کی عادت تھی وہ نظریں جھکا کے رکھنے لگا تھا۔ جس کی گول گول گھومتی آنکھوں کے گرد دنیا رقص کرتی تھی وہ آنکھیں اب گول گول گھومنا چھوڑ چکی تھیں۔ کوئی اتنا کیسے بدل سکتا ہے؟ آپ تسلی سے سوچ لیں بہن، لیکن جلدی جواب دے دیجیے گا، یہ ہمارے لیے ہمارا بیٹا اور ہم اس کے ماں باپ ہیں۔ اس نے سعدی خان کی آواز سنی، پھر پریزے کو دیکھا۔ وہ آدم کے جھکے سر کو دیکھ رہی تھی۔ اس جھکے سر والے کے چہرے پر اذیت تھی۔ کوئی پوچھتا تو وہ کہتا اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے۔ زندگی کس مقام پر لائی تھی کہ اپنی زندگی کا اہم ترین دن وہ کسی اور کو اس کے لیے اہم بناتے دیکھ رہا تھا۔ ہیزل، کیان اور سوزی اس کے پاس ہر رشتہ تھا اور ہر رشتہ اسے چھوڑ گیا تھا۔ وجہ؟ وہ صرف حق کو جان چکا تھا، حق پر عمل کر رہا تھا۔ اس بات پر وہ کون کون سی سزا بھگتتا، اس بات پر کون کون اسے چھوڑ جاتا۔ ایک اللہ ہی تو چنا تھا اس نے، اللہ کی مخلوق کیوں اسے چھوڑ گئی تھی؟ میں باہر ہوں۔ وہ جھٹکے سے اٹھتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ معطر اور پریزے کے سوا کسی نے محسوس نہیں کیا تھا کہ اس کی آواز ہلکی سی نم تھی۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of third last episode of the novel لا by فاطمہ نور۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔